اور آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان اور میاں بیوی کے تعلق سے کچھ مسائل، تاکہ ظاہر سی بات ہے ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، ہم روزوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ظاہر سی بات ہے اس عبادت کے اندر کچھ حلال کچھ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز لے لے تو نماز ایک عبادت ہے، جب اس عبادت کو ہم کرتے ہیں تو کچھ اس کی شرائط ہے اور کچھ چیزیں حلال و حرام ہے اس میں۔ جیسا کہ شرائط میں ہے کہ غسل کا ہونا، وضو کا ہونا، قبل رخ منہ ہونا ہے نا، جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور انسان نے فلاں عمل کرنا، تکبیر سے شروع کرنا، تسلیم پر ختم کرنا، پھر بات چیت کا بند کر دینا ہے۔ نماز میں ظاہر سی بات ہے انسان بات چیت نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کی اپنی رکعتیں ہیں، اس کو ہے۔ تو بہرحال اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے بھی کچھ حلال و حرام ہے، کچھ چیزیں کرنا ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بھی جو چیزیں نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی واضح ہے، اور دو ہی کام ہے جو روزے میں نہیں کرنا ہے، بولا جائے تو تین ایک اعتبار سے بول سکتے ہیں۔ ایک تو کھانا پینا نہیں کرنا ہے، یا کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور ساتھ میں انسان جو ہے ہم بستری سے رکا رہے، یا شہوت سے کہیں گے تو کھانے پینے سے رکنا اور شہوت سے رکنا، دو ہی باتیں عام طور سے لی جائیں گی۔ ان دو چیزوں سے رکنا ہے کب سے کب تک؟ فجر کے شروع مطلب فجر کے پہلے سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک، مطلب سورج ڈوبنے تک، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی گھنٹے ہوتے ہیں برات اتنی دیر تک یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ ایسی چیزیں جس کے کرنے سے روزے میں گناہ ملیں گا، کمزور پڑ جائیں گا، ثواب کم ملیں گا۔ لیکن کھانا پینا اور شہوت تو روزے کو سیدھا ختم کر دیتی ہے، یاد رکھیں، مطلب عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اعمال کمزور کریں گے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا کریں گے، اس کے اجر کو کم کر دیں گے، اس میں گناہ دیں گے، لیکن یہ تو سیدھا توڑنے والے کو۔ بہرحال تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے فطری طور سے ظاہر سے پیدا کیا، تو کچھ اس کی فطرت بھی ایک نیچر پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اسی فطرت کا حصہ اس کی شہوت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شہوت ہے کہ انسان جو ہے خواہشات رکھتا ہے کچھ، اور شہوت اس میں سے خواہش ہے، اور جو جائز خواہش ہے جس کو اگر جائز ڈھنگ سے پورا کیا جائے تو اسلام اس کو صحیح مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محبت، انسیت، یاد رکھیے یہ بھی ایک انسانی جس کو کہیں گے نیچر کا، اس کو اللہ نے جیسا بنایا پیدا کیا اس کا ایک اٹوٹ حصہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح محبت کے مختلف طریقے اسلام نے سکھا دی، بلکہ عربی زبان کو اگر لے لے تو محبت کے تعلق سے ان گنت ناموں سے محبت پکاری جاتی ہے، یاد رکھیے۔ مختلف محبتوں کو، مختلف انسیتوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ خود محبت ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، انسیت ایک لفظ ہے، انس رکھنا، نزدیکی اختیار کرنے کو عشق کرنا، عشق ایک لفظ ہے، ودود ایک لفظ ہے۔ تو محبت کے مختلف اقسام کے اعتبار سے مختلف نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اسی طرح جو ہے کون کس سے کیسی محبت کرے گا طریقے بھی بتا دیے گئے، ہے نا۔ ماں باپ کی محبت اپنے اولاد سے، اولاد کی محبت ماں باپ سے، نبی اللہ سے، اس کے نبی سے محبت کا جو بندوں کا اور امتیوں کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول سے محبت، ٹھیک ہے، نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کی عام لوگوں سے، عام لوگوں کی نیک لوگوں سے محبت، سب کی محبتیں ڈیفائنڈ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح میاں بیوی کی محبت کو بھی شریعت نے ڈیفائن کر دیا، یہ بھی کوئی ایک اجنبی اور نئی بات نہیں، یاد رکھیے، فطرت کا حصہ ہے، ڈیفائنڈ ہے، لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جنسی تسکین کو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا حصہ بنایا، اگر یہ فطرت کا حصہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آدھے گناہ تو انسانیت یوں ہی بچ جاتی اور نہ کرتی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے دے کہ اس کا اس نے صحیح استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنتی ہونے کا اس کے گارنٹر بنتا ہوں، ایک جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں اور ایک جو اس کے پیروں کے بیچ میں۔ تو گویا جنس اگر نہ ہوتی تو میں اس لیے کہا کہ آدھے گناہ سے انسان تو یوں ہی بچ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بات پتہ چلی، جو جنس، انسانی جنس یا نفسیات انسان کو جو جس کو کہیں گے تسکین کے لیے یہ چیز ضروری، یاد رکھیں، اس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کا اختلاط نہ ہو، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، اس کو میاں بیوی کہتے ہیں، تو انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی۔ ہیومن جنریشنز کیسے آگے بڑھیں گی بتائیے، اس کے بغیر کوئی طریقہ ہے کہ انسانی نسل کیسے آگے بڑھیں گی؟ نہیں، یہی طریقہ ہے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا۔ اسی طرح اس عمل میں کیا حلال ہے کیا حرام، اسلام نے وہ بھی بتا دیا۔ آج حیثیت میرا ٹاپک نہیں، بس مختصر میں لیتے چل رہا ہوں، ہم تو چونکہ رمضان سے متعلق میاں بیوی کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، نہ کہ عام دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ بھی ہم کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بستری کیا ہوتی ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تمام چیزیں شریعت نے ہم کو بالکل مکمل طور سے کمپلیٹلی اس کو جو ہم کو بتا دیا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں روزہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو فجر کے پہلے سے، مطلب فجر شروع ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، مغرب تک چلتا ہے۔ اس کے بیچ میں ہم کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، یاد رکھیں، جس میں کھانا پینا اور شہوت کو پوری کرنا، بس تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے، موٹا موٹا دو ہی چیزیں، کھانا پینا ایک کاؤنٹ کر لے، شہوت دوسرا کاؤنٹ کر لے، اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، تب روزہ ہمارا پورا ہوتا ہے۔ اب بہت ساری بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسے مسائل کو بنانے کی اور ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی یاد رکھیے کہ ہر دور میں مختلف میڈیا ہے جس کے ذریعے علم کو پہنچایا گیا، نالج کو جو ڈسیمینیٹ کیا گیا، پھیلایا گیا، پہنچایا گیا، یا جس کو کہیں گے اس کو الگ الگ مختلف جگہوں پر پہنچایا گیا۔
تو ظاہر سی بات ہے ایک زمانہ تھا لکھنے کا زمانہ تھا، میں سمجھتا ہوں آج لکھنے کے مقابلے میں زیادہ سننے اور دیکھنے کا زمانہ ہے، اور اتنا زیادہ انسانیت نے کبھی سنا اور دیکھا نہیں ہوگا جتنا اس زمانے میں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے نا، کہ ہم میں سے ایسے اکثر لوگ ہیں جو کتابوں کے قریب بھی نہیں گئے، کچھ طالب علم تو ویسے جن کی مکمل طور سے ایجوکیشن صرف PDF پہ گزرا ہے، مطلب وہ بکس جو انہوں نے صرف الیکٹرانک فارم میں دیکھے، جس کی اصل پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور میں تو ایسا سوچتا ہوں، ایسا ظن رکھتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا 50 سال بعد کہ شاید ایک ہارڈ کاپی کسی لائبریری میں ہوں گی اور اسی کے پورے اسکین PDF اور ٹائپ بکس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، جس کو اصل دیکھنا ہوں گی تو جائے اور اس لائبریری کو ایکسس کرے، وہ کتاب دیکھے، معاملہ ختم ہو گیا۔ چونکہ آج کل تو ہارڈ کاپیز بکس کے آتے بھی نہیں ہیں، آپ کو نیٹ پر پرچیز کے لیے PDFs اور مختلف قسم کے فارمیٹس میں بکس بھی اویلیبل ہے۔ ہو گیا معاملہ۔ تو گویا میڈیا اب بدل رہا ہے، تو اب جہاں ریٹرن میڈیا تھا وہ کم ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور سے بولنے اور سننے کا چلن ہے، دیکھنے اور سننے کا چلن ہے، لہٰذا اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان باتوں کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ جن کی رسائی کتابوں تک نہیں ہے، جن کی پہنچ کتابوں تک نہیں ہے، کتابیں ان کو ملتے نہیں ہیں، یہ مسائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ مسائل کے معاملے میں کتابیں جو لکھی بھی گئی اتنی قدیم زمانے میں لکھی گئی اور ایسے ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے کہ اللہ رحم کرے ان الفاظوں کو یا ان الفاظ کو پوچھنے کے لیے پھر ایک عالم کی ضرورت پڑیں گی، ایک بڑی ڈکشنری کی یہ الفاظ ہے کیا، اور وہ سمجھانے والا بھی سمجھائیں گا نہیں آسان، سمجھ رہا بات؟ تو لینگویجز بدلتی ہے، تو ظاہر سی بات اب 100 سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھا کے آپ مسائل دیکھیں میاں بیوی کے، تو اس فقہ کی کتاب کے ترجمے کے لیے آپ کو پھر علماء لگیں گے، پھر وہ رسائل عام انسان کی اتنی پہنچ اور اتنی ہوتی، پھر وہ منمانی کر کے بولتا چھوڑ دو یہ جو من میں آ رہا وہ کرتے رہو، تو کیوں نہ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں ڈال دیا جائے، اسی کی وجہ سے بہرحال یہ کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے یہ باتیں ایسی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلق سے حیض و نفاس کے مسائل، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اوپنلی نہیں ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے جس میڈیا کے تھرو ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں یہ لائیو میڈیا نہیں ہے، یہ ایک ایسا میڈیا ایسا نیوز پیپر ہوتا ہے، یوٹیوب وغیرہ ایک ایسا میڈیا نیوز پیپر جیسا، جب جاؤ وہی خبر پڑی ہوئی ہے، آج کا نیوز پیپر چھپ گیا، آج کی جو تاریخ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ آج سے 100 سال بعد بھی کھولیں گے تو وہی نیوز پیپر ملتا ہے اور وہی ڈیٹا ملتا ہے، کوئی لائیو چیز بھی نہیں ہے کہ بھائی لائیو لے رہے ہیں اس میں چینجز آ رہے ہیں، ڈال دیا گیا، جس کو پسند ہو وہ کھول کے دیکھے، جس کو نہ پسند ہو وہ بند رہیں گا، جیسے کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں جس کو پسند ہو کھولے پڑھ لے، جس کو نہ پسند ہو کتابیں رکھی اپنی جگہ دھری کی دھری، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور 1 to 1 لوگ سن رہے ہیں آسانی سے، گھر بیٹھے مسائل کو جان رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو مکمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقصد یاد رکھیے یہی ہے صرف۔ اسی طرح جو ہے بولنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے صرف، تو میں نے یہ بات جواب دے دی کہ پڑھنا بھی آج بہت مشکل ہے، چونکہ جو الفاظ جو ترجمے بہت قدیم ہے اور ان کو سمجھنا بھی آج کل ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری بار ایسے یہ مسائل لوگوں کی زبان میں اویلیبل بھی نہیں ہوتے۔ چلیے تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کامن لینگویج کو سمجھتے ہیں، جیسے ہندوستانی تو یہ انڈین اپنی جو لینگویج بولتے ہیں جو مکس ہے، میں سمجھتا ہوں ہم جو اردو ہندی بولتے ہیں وہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سب سمجھ لیتے ہیں، ساؤتھ میں بھی جائے تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی ہر کسی کے ان مسائل کو ان کے الفاظ میں ان کی زبان میں ترجمہ بھی نہیں کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جب ان تک پہنچ جاتی ہے آسان اور سلیس زبان میں تو ان کے لیے جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ بس اسی کے تحت یہ تمام چیزیں وہ کی جائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات لوگوں نے پوچھے اور کچھ سوالات پھر ہم نے اس میں جمع کر دیے، تمام چیزیں یہاں حاضر ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اگر کچھ سوالات ہو تو آپ ہاتھ اٹھائیں اور فوراً جو ہے ان سوالات کو آپ جو ہے پوچھ لیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے کچھ جو سوالات کیے گئے اس میں کچھ باتیں تو تھوڑی کامن دکھیں گی، بٹ ریلیٹڈ ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف یا ان کے ریلیشن سے ہی، ان کے تعلقات سے ہی کہیں نہ کہیں متعلقہ باتیں ہیں، لیکن اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ مختصر سے ہم شروعات کریں گے، سوالات جو ہم کو بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے پوچھے، اس میں سے کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا روزے کی حالت میں جسم کے بال انسان نکال سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں جسم کے بال نکالنے کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے، لہٰذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر کے بال نکالنا چاہے نکالے، بغل کے بال اکھاڑنا چاہے وہ اکھاڑے، اسی طرح جو زیر ناف کے بال نکالنا چاہتا ہے جو انسان وہ نکالے، اسی طرح ناخن کو تراشنا چاہتا ہے ناخن کو تراشے، ٹھیک ہے، اسی طرح مونچھوں کو پست کرنا چاہتا ہے مونچھوں کو پست کرے، اور اس کے علاوہ وہ بال جن کے تعلق سے شریعت نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا، ضرورت پڑنے پر شرعی ضرورت ہے ان کو بھی آپ کہے تو کر سکتے ہیں، کان میں بہت زیادہ بال آ گئے، شریعت نے کچھ نہیں کہا، اس میں آپ کی مرضی، ناک کے بال باہر تک آ جا رہے، شریعت خاموش ہے، آپ کو لگتا بیٹر ہے صفائی کے لحاظ سے، ستھرائی کے لحاظ سے یو کین گو آن، تو وہ بھی بہرحال کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت کہیں بھی کسی چیز کی یاد رکھیے نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بال جو بتائے گئے کاٹنا ہے، وہ بال جن کو رکھنا ہے وہ بھی بتا دیا شریعت نے، اور وہ بال جو خاموشی اختیار کی ضرورت پڑنے پر ان کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی بہرحال بال کے تعلق سے وضاحت کہ روزے کی حالت میں بال صاف کر سکتے ہیں کیا، لوگ سوال کر رہے تھے، ہاں بالکل بال صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کیا مہندی لگا سکتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں تو رمضان میں شادی بھی ہو سکتی ہے،
اور روزے کی حالت میں لوگوں نے یہ بھی پوچھا کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا روزے میں کیا نکاح کرنا درست نہیں، تو کیا مغرب کیا نکاح رکھے؟ نہیں، نکاح روزے میں کیا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد کیا جا سکتا ہے، مغرب سے پہلے کیا جا سکتا ہے، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، جب چاہے کر سکتے. کوئی اس کے اندر وہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، تہجد میں کیجیے آپ، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نکاح کرنے میں اب نکاح ہوگا تو ظاہر ہے مہندی کا مسئلہ ہے، تو کیا روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے؟ ہاں، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا، جو چاہے وہ مہندی لگا سکتا ہے. اس سے مراد یقیناً میری عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں. ورنہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں مرد بھی جو ہے شادی پہ بیچارے مہندی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، مرد کو کوئی بیماری ہو تو ہاتھ پیر کو مہندی لگا سکتا ہے. سر کے بالوں کو لگانا، داڑھی کو لگانا ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال وہ تو انسان کر ہی سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مہندی سے میری مراد ہے وہ ہاتھ پر مہندی ہے، وہ بالکل لگا سکتے ہیں. رہا معاملہ کیا روزے کی حالت میں سر داڑھی پہ، اس کا کوئی تعلق کھانے پینے سے نہیں، نہ ہی کوئی غذا ہے مہندی، تو بالکل آپ سر پہ مہندی لگائے، داڑھی پر مہندی لگائے، عورتیں ہیں تو ہاتھوں پر مہندی لگائے، پیروں پر مہندی لگائے. شریعت نے اس معاملے میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے. اسی طرح جو ہے اور روزے کی حالت میں ناخن وغیرہ کاٹنا بالکل اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھے تیل لگانا، اس میں بھی کوئی ممانعت، کریمز لگانا، اس میں بھی کوئی ممانعت ثابت نہیں. یاد رکھے لہٰذا یہ جائز ہے، آپ یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں کچھ جو ہے دکھ گیا یا دیکھ لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں کچھ دکھ گیا یا کچھ دیکھ لیا، اس سے مراد یہ کہ ایسی چیزیں جو دیکھنا نہیں چاہیے تھی وہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ چیزیں جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن دکھ گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسا کہ کسی نے کسی کی شرمگاہ دیکھ لی، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے پیشنٹ کی دیکھی، یا شوہر ہونے کے ناطے بیوی کی، یا بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی دکھ گئی، یا کسی جگہ نظر پڑ گئی کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، پاگل تھا. تو اب ایسی چیزوں پہ نظریں پڑ جاتی ہے. تو کوئی چیز پہ نظر پڑ گئی یا دیکھنا جو نہیں چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا، اس سے بھی روزے انشاءاللہ العزیز کوئی لینا دینا نہیں ہے. روزہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، آپ روزے کو کنٹینیو کیجئے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور سوال لوگوں نے کیا ہے، اگر کوئی چیز انسان روزے کی حالت میں دیکھتا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے، مطلب یہ چیزیں وہ ہے جو شہوت کے تعلق سے، شہوت مطلب وہ جنسی خواہشات کے تعلق سے، جس کو انگلش میں کہیں گے سیکشول ڈیزائرز کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا روزے کی حالت میں دیکھ لیا، دیکھنے کی وجہ سے شرمگاہ سے کچھ مادہ خارج ہو گیا، جس کو اردو زبان میں کئی الفاظ سے پکارا جاتا ہے. اس کی الگ الگ کیفیتوں کے اعتبار سے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کہ جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے مزی کا نکل جانا، ودی کا نکل جانا، کامن ٹرم سے مطلب شرمگاہ سے کوئی ایسے مادے جو منی نہیں ہوتے ہیں لیکن نکل جاتے ہیں، سوچنے سے، خیال آ جانے سے، غلطی سے دیکھ لیا، نہیں دیکھنا چاہے دیکھ لیا. زمین زمانہ حالات آج کل ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہو چکی، فحاشی، بیائی، برائی، بہرحال دیکھ لیا اور کچھ نکل جائے. یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، مطلب میل فیمیل دونوں کے لیے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہے، روزہ کمزور تو ہوگا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، فاسد نہیں ہوگا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی انشاءاللہ عزیز نہیں ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں. سوائے اس کے کہ اگر کوئی چیز ایسی دیکھ لے اور خواہشات سے دیکھا اور منی نکل جائے، ٹھیک ہے، ایجیکولیشن ہو جائے، تب تو اس کا روزہ گیا. ٹھیک ہے، آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی، اس کو کیا کیا کرنا ہوگا پھر روزہ جب گیا وہ انشاءاللہ میں بعد میں رکھتا ہوں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ وائٹ واٹر ڈسچارج، لیکوریا جس کو کہتے ہیں، اگر وہ نکل جائے یا اس کے علاوہ کسی اور رنگ کا پانی نکل جائے شرمگاہ سے، اس سے بھی روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. روزہ آپ کا بالکل درست ہے، صرف اس کو صاف کیجئے نمازوں سے پہلے، پھر وضو کیجئے، طہارت لیجئے، وضو کیجئے، اپنی نماز پڑھیے. اگر بار بار آتا ہے تو بار بار ہر نماز سے پہلے ایسے ہی کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح کیا روزے میں جو ہے انسان حقہ پی سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے چونکہ میاں بیوی کی کہا تو آج کل حقوق کا ایسا سسٹم ہو چکا ہے کہ لوگ حقوق کامنلی پی رہے ہیں، بلکہ گروپس میں پی رہے ہیں، فیملی گیدرنگ سے پی جا رہی ہے، مرد اور عورتیں مل کر پی رہے ہیں، باپ ماں بیٹا بیٹی سب لوگ، اس کو ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ ایک صحیح چیز تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی پسندیدہ ہے، نہ ہی صحیح ہے، بلکہ اس کی عادتیں اور اس کی برائی، اس کا جو کلچر ہے، یہ کلچر انسان کو صرف برائی کی طرف لے جاتا ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا حقہ پیتے پیتے میں دین پر آ گیا، نہیں ہو سکتا. حقہ پیتا پیتا میں جو ہے پبز اور کلب میں جانا شروع کر دیا، حقہ پیتے پیتے ہمارے گھروں میں برائیاں گھس گئی، حقہ پیتے پیتے اب ہماری گھر کی عورتیں بھی سگریٹ ساتھ میں پی رہی ہے، اور ہوا حقہ پینے والی قومیں اب سگریٹ بھی ساتھ پیتی. مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، ایسے مسلم ممالک ہیں جس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں سگریٹ پیتے، مسلم ممالک کے ممالک ہے، یہ کامن ہو چکا ہے. وہ حقے نہیں، ان کو شروعات کر کے سگریٹ پہ لے جا کر اب چھوڑ دیا، اور شاید یہاں بھی معاملہ رکنے والا نہیں، اللہ ہی رحم کرے. بہرحال
تو یہ درست نہیں آتا. اسی طرح روزے کی حالت میں سونوگرافی کے تعلق سے لوگوں نے بار بار سوال کیا سونوگرافی خاتون کرا سکتی ہے, چونکہ میاں بیوی کے مسائل دیکھ رہے ہیں تو اولاد کی پیدائش بھی اسی کا ایک پارٹ ہے, تو ظاہر سی بات ہے خاتون سونوگرافی کرا سکتی ہے. سونوگرافی سے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سونوگرافی کے کچھ ڈیوائسز جو کبھی کبھی شرمگاہ کے اندر بھی ڈالے جاتے ہیں, اس سے بھی روزے کا انشاءاللہ جس کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا روزہ بالکل درست ہے. ایم آر آئیز کرانا, بلڈ ٹیسٹ کرانا, یورین ٹیسٹ کرانا, اسی طرح آلات کا مختلف جسم میں مختلف جگہوں سے داخل کرنا, اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا, سوائے اس کے کہ اس میں غذائیات کھانے پینے کا معاملہ نہ ہو, تو انشاءاللہ جی اس میں کوئی حرج نہیں آتا. اسی طرح حائضہ عورت کے تعلق سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ وہ شرم کے مارے کھانا نہیں کھاتی, حالانکہ حیض کے سے روزہ نہیں رکھتی لیکن کھانا بھی نہیں کھاتی. بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے ڈھیل دے دی اور چھوٹ دے دی کہ اب روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے. جب روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس کو کھانا ہے, جب کھانا ہے تو بولے وہ شرم کیا رہے کھا رہی نہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیے کچھ چیزوں کو میں نے کہا نا ہم کو ڈیسائیڈ کون پوچھیں گا اس سے وہ کیوں نہیں کھا رہی, وہی پوچھیں گا جو چھوٹا ہے اس سے, اور بچہ ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ عورت اس کی ماں ہے, اس کی بہن ہے, کیوں کھا رہی ہے, تو اس کو جسٹ اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اس کو کھل کر نہیں بتانا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی اشارے کنارے میں سارے کام ہو جاتے ہیں. صرف ان کو یہ بولنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھی ہوں, اور بیمار کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, اور حیض اور نفاس بیماری کی کیفیت ہے. سمپل, صرف اتنا کہنا بیٹے آج میں بیمار ہوں تو نہیں رکھ رہی ہوں. نہیں اب کیا بولیں گے, اب آپ ہی سب سوچ لے رہے. اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے کہ ایک بچہ آیا والدین کے پاس, ماں باپ کے پاس, اور آ کے پوچھ لیا امی سیکس کیا ہوتا ہے. ماں بالکل بھنک گئی ہے, ایسے گندے سوالات, اس کو 2-4 جھاپڑ لگا دیے, باپ نے ہکال دیا, بولا بدتمیز فلاں فلاں فلاں, بیچارہ چلا گیا. دوسرے دن اسکول چلا گیا. تیسرے دن اسکول سے آیا تو کہا اسکول میں آج بہت ڈانٹ پڑی. کیوں, تو بولے اسکول میں بولے کہ وہ جو بھر کے لاؤ بولے تھے ہم نے کالم, تم نے بھر کے نہیں لائے. فل ان دا بلینکس. کیا تھا فل ان دا بلینکس؟ جسٹ دیکھیے اتنا کامن ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے, جینڈر, اور جینڈر کے لیے کیا لکھا ہوا تھا بکس میں, دیکھیے نیم, کہیں بھی دیکھ لیجیے, کوئی بھی بک اٹھا لیجیے, پاسپورٹ اٹھا لیجیے, آپ کا آدھار اٹھا لیجیے, نیم, فادرز نیم, سیکس, یہ تن لکھا ہوا. پھر آپ کچھ اور سوچ رہے, وہ بچہ بیچارہ معصومیت سے پوچھ رہا, آپ کو صرف اتنا بولا تھا بیٹے سیکس مطلب 2 چیزیں ہوتی, میل یا فیمیل, ایم یا ایف, اس کو جینڈر بھی کہتے ہیں دوسری زبان میں, مذکر یا مؤنث. اتنا سمپل تھا, آپ بات کر لیتے ایشو ختم ہو جاتا. بچہ سیکس پوچھ رہا, اب تو گیا نہیں ہاتھ سے, یہ ہو رہا 30 عمر میں سیکھ لیا. آپ نے دیکھا ہی نہیں, اس کے سلیبس میں اس کے سمپل کوشچنز اس کے بکس میں لکھا ہوا ہے, اس کے فارمز میں لکھا ہوا ہے. ہاں, وہ کہیں جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ٹوائلٹس کے اوپر میل اینڈ فیمیل. میل فیمیل کیا ہے, یہ کیٹیگری کا اپر پارٹ کیا ہے, کس کا ڈسٹنکشن ہے میل اینڈ فیمیل, تو سیکس کا ہے, جینڈر کا ڈسٹنکشن ہے میل اینڈ فیمیل. جینڈر کے ٹائپ ہوتے ہیں 2, میل فیمیل. پہلے تیسری ٹائپ بھی اب ایڈ کر لی گئی, پہلا ٹرانسجینڈرز یا مخنث جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی بس یہی جینڈر. ایکچولی ٹرانسجینڈر کو جینڈر نہیں, میل فیمیل ہی ہے. بہرحال اور کیا تھا, اتنا ہی سمپل تھا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا حائضہ عورت روزہ تو نہیں رکھتی ہے لیکن شرماتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گی کھا رہی ہوں, تو اتنا ہی اس کو کہنا میں بیمار ہوں, اور بیمار روزہ نہیں رکھتا. تو بیٹے مسافر اور بیمار روزہ نہیں رکھتے, تو مما بیمار ہے, باجی بیمار ہے, دادی بیمار ہے, پھوپھو بیمار ہے, خالہ بیمار ہے, اس لیے روزہ نہیں رکھی. اب آپ کو بولنا نہیں ہے نیا تماشا, آپ کی کمزوری بول کے شریعت چھوٹ دے رہی ہے, کھاؤ پیو, تو آپ ایک نئے مسئلے میں لگے ہوئے. یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم سمجھتے نہیں, چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتے. کلچر ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ شریعت دب جاتی ہے اس کے نیچے. ہم پہ آج اسلامی کلچر نہیں, شریعت ہم پہ حاوی نہیں, کلچر, ہمارا سماج اتنا حاوی ہے, سماج جو ڈیفائن کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے, یاد رکھیے ہم کو کلچر کو نہیں بلکہ اسلام کو اپنے سے اوپر مقدم اور اوپر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لہٰذا روزہ نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں بیمار ہوں بیٹا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی ہوں, انشاءاللہ اچھی ہو جاؤں گی تو روزہ رکھ لوں گی, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے, کیا روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے یا مغرب کی یاد کرے؟ بالکل روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے, مغرب کی یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. آرام سے آپ کبھی بھی کیجئے, پورے روزے کی حالت میں فجر کے بعد رکھیے, کبھی بھی. نکاح کا ویسے بھی کوئی ٹائم شریعت میں ڈیفائن نہیں ہے, آپ کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں. ہمارے پاس غلط فہمی کی نکاح اثر کے بعد مغرب سے پہلے ہونا, اگر دن بدل گیا تو پھر نکاح نحوست بھرا ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہائی ہوتے ہیں. رمضان میں نکاح نہیں کرتے, کیوں؟ تو رمضان میں نکاح کرتے تو جلدی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کیوں؟ تو عبادت کے مہینے میں آپ نے کیا کرے, شادی کرے. اب شادی کیا ہے پھر؟ شادی کیا آپ کے نزدیک؟ شادی بھی عبادت, یہ بھی عبادت, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہا؟ آدھا دین کہا. تو آدھا دین جس عمل کو کہا گیا اس کو تو اور افضل ہے آپ کرے ایسے ایام میں, جن ایام میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے, تب کرے خاص طور سے, تاکہ میں یہ کر کے دین کو مکمل کروں, فائدہ اٹھاؤں. کیونکہ اب شادی بولے تو پھر دماغ کہیں اور ہی جاتا ہمارا, جس کی وجہ سے نہیں بولے وہ عبادت نہیں ہے, اس لیے شادی کرے تو رمضان میں نکاح ٹوٹ جاتا. کسی کی طلاق ہوگی, کب شادی ہوئی؟ رمضان میں کیے تھے نا, بولے تھے نہیں کرنا, عبادت کے موقع پہ شادیاں کرے. اب شادی طے ہوئی 4 مہینے پہلے, اب وہ ڈیٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیلنڈر کا حساب, وہ کیوں تو عربک وغیرہ فرق آتا ہے نا ڈیٹس میں. اب وہ طے کر لیے, شادی طے ہوگی اور شب قدر آ گئی,
دیکھو بولے شب قدر کو عبادتیں چھوڑ کے یہ کام کر، مطلب سینسلیس ہو گئے لوگ، سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا. شادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم بستری ایک سیکنڈ چیز ہے، شادی ایک پرائمری چیز ہے. اس کے بعد ہم بستری کب کرے وہ ہسبینڈ وائف کی چوائس ہے، میں کیوں اس میں کوئی چیز. لیکن بس وہ ہر چیز جا کے کہیں نہ کہیں، چونکہ ایک ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ نوماز ہے، مس نوماز ہے، مس کنسپشن ہے، اور کیا کیا بولوں اس کے علاوہ غلط دھارنائیں، وہ سب اٹیچ ہو کر کیا کرتی ایک جائز اور حلال عمل کو بھی ناجائز اور حرام کے درجے تک لے کے چلی جاتی ہے، جو آج ہمارے پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے گندے خیالات، شہوانی خیالات کسی کو آ رہے ہیں، اور یہ وسوسوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وسوسوں کی میل کو بھی آ سکتے ہیں، فیمیل مرد کو بھی، اور وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ وساوس آتے رہتے ہیں، سیٹانک وسپرز جس کو وہ آ کر پھونکتے رہتا ہے، خیالات ڈالتا ہے ذہن، دل میں خیالات ڈالتا ہے. اس کا کیا علاج؟ تو دیکھیے ایسے سیٹانک جو وسپرز ہوتے ہیں، ایسے جو خیالات ہے جو آ رہے ہیں، یہ چاہے اچھی شکل میں ہو، گندی شکل میں ہو، عبادتوں کی کمزوری آنے کی شکل میں، یا شہوت کے خیالات کی شکل میں، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی ایسے خیالات یاد رکھیے یہ آپ کے روزے کو خراب نہیں سکتے جب تک کہ وہ اتنے حاوی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت، تو پھر تو روزہ فاسد ہے. لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو ان خیالات سے آپ گھبرائیے مت. اچھا آپ خیالات کو لاتے نہیں، وہ آ جاتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ. وہ وسوسے جو آپ کو آتے ہیں، جو خیالات آپ کو آتے ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں اگر نہیں ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ اور پوچھ بھی نہیں کرے گا. اس بات کو آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کر کے رکھ لیں یاد. دیکھیے روزے کی حالت میں انجیکشن سلائن وغیرہ پہلے دن کا ہمارا جو سیشن تھا اس میں ہم نے بہت تفصیل دیکھی. اس میں جو غذائیت کے نہیں ہیں، مطلب جو نیوٹریشن وغیرہ پروٹینز نہیں دیتے ہیں، طاقت کے نہیں ہیں، وہ لینے میں لذیذ کوئی حرج نہیں، جس میں دوا ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، مونچھ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے. لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا یاد رکھیے. تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں، اور اس معاملے میں جو سوال آتا ہے کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں، اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا اور کس چیز سے نکالے، اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے. تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں. وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی بھی پارٹ کے انسانی ضرورتوں کے تحت، شرعی ضرورتوں کے تحت، اور شریعت نے اس کا حکم دیا اس کے تحت. شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کے پورے بال نکال دینا پڑا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، داڑھی کا کچھ حصہ نکال کے اس کو سٹیچز دینا پڑے، آپریٹ کرنا پڑا، تو یہ شرعی ضرورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح ضرورت کے تحت جو 40 دن ہونے آ رہے تو آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دل بڑا صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے تو پرائیویٹ پارٹ کے بال، شرمگاہ کے بال، مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں، اور دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتا. کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں ان کے لیے ہو. جیسے مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ آئرن یوز کر سکتے ہیں، جس کو عام زبان میں ریزر کہیں گے، ریزر کا یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اس طرح، اس طرح، وس طرح، بہت کامنلی بہت سارے الفاظ اس کے لیے ادا ہوتے ہیں. ریزر جس کو کہتے ہیں، ریزر بلیڈ کہتے ہیں، تو ریزر بلیڈ انڈیویجولی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. کریمز لگا سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں، سٹرپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کریمز وغیرہ سے بھی نکالتے، سٹرپس معلوم آپ کو پٹیاں چٹکائی جاتی ہے اور اکھاڑ لی جاتی ہے. شریعت نے اس میں کوئی ممانعت نہیں، یہ آپ چوائس ہے، جو تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس میں. لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھیے، صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا. یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے. اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں، اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں، جس میں نتیجہ یہ بھی ہے کہ سٹرپس کے ذریعے بالوں کا نکالنا بیوٹی پارلر جا کے، تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہی کرنا اگر کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے یاد رکھیے صاف کر. بغل کے بال کے لیے بھی ریزر یوز کر سکتے، سیزر یوز کر سکتے، بلیڈ یوز کر سکتے، اس کو سٹرپس لگا کے اکھاڑ سکتے، لیکن اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ اکھاڑنا. بغل کے بالوں کو اکھاڑنا مستحب ہے، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے. لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا سکتا، ممانعت نہیں ہے، مستحب ہے کہ بلیڈ یوز کی. اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ زیر ناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے، وسترا یوز کر سکتی ہے، لوہا یوز کر سکتی ہے، یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں کرنے کی؟ انہوں نے بولے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں ایسے، یہ تو کوئی دلیل نہیں بڑوں کا بولنا. آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات رکھتا ہوں. استحداد یہ لفظ زیر ناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟
استحداد یہ زیر ناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں، اور استحداد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدید کا یوز ہوتا ہے، لوہے کا یوز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میل کے لیے استعداد، فیمیل کے لیے کچھ اور، دونوں کے لیے سیم استعداد، مطلب حدید کے ذریعے بالوں کو. ٹھیک ہے، آئیے حدیث بھی سن لیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ حدیث میں بیان کیا اور فرمایا، کہا جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہو. مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے 2 مہینے دور ہوتے، تو آپ فرما رہے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے، ڈائریکٹ شوہر کو نہیں جانا چاہیے. اور کیا فرما رہے کہ جس کا شوہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کے اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے. وہ لوہے کا استعمال کر لے یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراگندہ بال، پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جما لے. اور اس کے لیے عربی کا لفظ دیکھیے کیا ہے، حتی تستحدہ. یہ حدید سے لفظ آ رہا ہے کہ تستحدہ حدید کے ذریعے، مطلب اس طرح جو لوہے کا ہوتا ہے. جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے، اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے. یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی؟ واضح حدیث ہے. پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہالت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سنبھال کے رکھتے، اور بتانے کے بعد بھی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کے ایک بولنے سے ہم جو کر رہے ہو کرتے رہیں گے. اور کیا یوز کرتی ہے عورتیں جنرلی ہمارے سماج میں؟ کریمز. اب میرا ایک سوال ہے بیسک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز ثابت کر دیا کرتے تھے، تو پھر صحابیات کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا. جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکن سے، عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے، اور اس نے اپنا وسترا دیا. پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی، معلوم نا آپ کو، وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھار لگاتے تھے. یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا. وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا اس کو دھار لگاتے تھے، سب کو یوز ہوتا تھا. بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے ایک نئی بلیڈ. اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی انتہا. تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے، اسٹرپس نہیں تھے، کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر بتائیے، پھر یہی تھا طریقہ. اس لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدہ، جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے. پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں. اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور یہ اسٹرپس ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے. میری بات کو یاد رکھیں، بہت نقصان دہ، جلد کو کالا کر دیتے ہیں. اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے، اس کے اندر ایسی چیزوں کو استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال. کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کر. بہرحال جو بھی ہے، سیزر ہو سکتا ہے، اسٹرپس ہوتا ہے، کریم ہو سکتا ہے، لکوڈز کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، لیکن بیٹر کیا میں نے بتا دیا، لوہے کا استعمال، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ مستحب اس لیے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا، اس کی جو رگڑ ہوتی ہے، وہ رگڑ سے سب غلاظت، گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے. اسکن ایک طرح سے رینوویٹ ہو جاتی ہے، ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، صاف پاک ہو جاتی ہے. رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے، وہ کرنا چاہیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں الٹرا سونوگرافی یوز کر سکتے ہیں کیا، جس میں خاص کچھ اس کے آلات ہوتے ہیں جو شرمگاہ میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، کیا ایسے آلات شرمگاہ میں آگے یا پیچھے ڈالنے سے کیا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چاہے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے ڈالا جاتا ہو، الٹرا سونوگرافی کے لیے ڈالا جاتا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی علاج کے لیے کیمرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، آتے وغیرہ چیک کرنے کے لیے، سب کے لیے یوز ہو سکتا ہے انشاءاللہ جی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، اور روزے کا اس سے کوئی انشاءاللہ جی تعلق نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. روزے کی حالت میں احتلام کامن پوچھنا. اچھا، احتلام بولے تو اس کو ون سائیڈڈ مت دیجیے، صرف جینٹس یا مرد. احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور مردوں کو بھی ہوتا ہے. دونوں کی کیفیتیں الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں دونوں کو یکساں ایک جیسا بنایا. ٹھیک ہے، کیفیتیں الگ ہیں. اور بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابیہ نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہوں گا آپ نے، کہ بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے؟ کیا فرمایا؟ بچہ کبھی ماں پہ اور کبھی باپ پہ کیوں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس کا پانی جس پر غالب آ جاتا ہے بچہ اس پہ چلا جاتا ہے. مطلب جب میاں بیوی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے شرمگاہ سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے منی، جس میں ہوتے ہیں سپرمز، اور اس کے شرمگاہ سے جو چیز نکل کے جاتی ہے جو اوم ہے نا، وہ انڈا جس کو بولتے ہیں بیضہ عام زبان میں. جب دونوں ملتے ہیں تو کہا جس پر حاوی آ جائے پانی، بچہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو گویا اسلام یہ مانتا ہے کہ دونوں کا حصہ اولاد کے اندر. قدیم زمانے میں لوگ یہ مانتے تھے کہ بچہ مرد کے اندر ہوتا ہے، چھوٹا مائنیٹ باریک ہوتا ہے، وہاں سے نکل کے صرف ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں صرف پالتی اور بڑا کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بیان کر دیا دونوں کا پانی، اور دونوں کے ملنے سے بچہ
سبحان اللہ، ہے نا؟ تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ، احتلام کا معاملہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. سوچنے سے، خواہشات کو ذہن میں لانے سے، کچھ چیزوں کو دیکھ لینے سے دونوں کے مادے خارج ہوتے شرمگاہ سے، ٹھیک ہے. لیکن اسے یاد رکھیے منی اگر نہیں ہے پھر غسل نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے. اور روزے کا بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف دھو لیں گا. بہرحال تو اب آئیے اس کا جو ہے احتلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے احتلام کیا ہے، اس کو عام زبان میں ویٹ ڈریم کہتے ہیں. گیلا خواب، آدمی سو رہا ہے اور سونے میں کوئی خواب دیکھ لے اور خواب کے اندر کچھ چیزیں دیکھ لے جس کی وجہ سے اس کی شہوت جاگ جاتی ہے اور اس سے اس کا منی خارج ہو جا سکتا ہے. اور یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اس کو ویٹ ڈریم بولتے ہیں، ایجیکولیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سوپن دوش بولتے ہیں، جو بھی بہرحال الگ زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر الگ الگ الفاظ ادا، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے احتلام کہتے ہیں عربی زبان میں. مرد اور عورت خواب دیکھے اور خواب کے ذریعے ان کا جو ہے خارج ہو جائے مادہ، ٹھیک ہے، جو ان کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے نکلتا ہے، جو ہے شرمگاہ سے نکلتا ہے. تو یاد رکھیے اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ بالکل ہے. اس کا تعلق طہارت سے ہے تو غسل کر لے، باقی معاملہ صحیح ہے. روزے پہ اس سے انشاءاللہ العزیز کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف پایا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے. چونکہ کسی کا بھی اختلاف نہیں، میں سمجھتا ہوں بات بڑی واضح اور کلیئر، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں خواب دیکھا ہوتا ہے، عام طور سے نوجوانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے. رات میں سو جاتے ہیں، سحر میں اٹھ جاتے ہیں، آف ٹائم اٹھنا ہوتا ہے اور جلدی سو جاتے ہیں، اور صبح جب سوتا ہے انسان اور نوجوان ہو، شادی شدہ نہ ہو تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ زیادہ ہے، ٹھیک. اور اب مسائل کا علم نہیں ہے تو پہلے تو ڈر روزہ رہا ہے نہیں رہا، علم نہیں ہونے کا نتیجہ. دوسرا بولے اب میں کیا کروں، نہانے جاؤں گا تو گھر میں کیا بولوں گا، مطلب اب نہانا بھی ہے تو بول کے نہانا ہے. یہ کون سا طریقہ مجھے؟ ایک آدمی کی اپنی چوائس ہے، جب نہانا چاہے نہا لے، اور شرعی ضرورتوں کے تحت تو انسان کبھی بھی نہا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے. اور طہارت پاکیزگی تو اسلام کا ایسا شعار ہے کہ مسلمان جہاں بھی بستے تھے وہ ان چیزوں کو پہچانے جاتے تھے، جاتے ہیں تو نہیں بولوں گا، پہچانے جاتے تھے. یہ مسلمان جیسے مثال کے طور پر جو اسپین کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کی حکومت ہٹنے کے بعد جو اسپین کا بادشاہ بنا، جو بادشاہ بنا تو اس پر کئی الزامات لگے اور جس سے اس کو تخت سے ہٹا دیا. اس میں پہلا الزام تھا اس پہ مسلمانوں کو ایسا روز نہاتا ہے، کیونکہ عیسائی روز نہیں، اتوار کو اتوار نہاتے، مہینے کو مہینہ نہاتے، ان کی عورتیں حیض سے حیض نہاتی اور مسلمان روز نہاتے. تو پہلا الزام تھا روز نہاتا ہے مسلمان. اور مسلمانوں کی جو حکومت تھی جو یورپ کے اندر تھی، وہ حکومت تھی ترکی حکومت، عثمانی خلافت. عثمانی خلافت جہاں ہوں گی عثمانی حمام نہ ہو، ٹرکش بات نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹرکش بات تو اتنے مشہور ہے دنیا میں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہائی داخل ہو چکی ہے، آج کل کے لوگ برہنہ نہاتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز نکال دی جائے تو ٹرکش بات کیا ہوتے تھے. جہاں ترکی حکومت تھی ہر کونے پہ جتنے طہارت خانے آج کنٹریز میں نہیں ملتے اتنے وہ حمام بناتے تھے. حمام جہاں آپ جاؤ اپنے کپڑے اتارو، بالکل نہاؤ، گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت، مساج کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے. فیس کے پانی میں نہانا ہے، صرف مطلب کوئی لکوڈ میں خاص نہانا ہے، کوئی جڑی بوٹی کے اس میں نہانا ہے، تیل میں نہانا ہے، فلاں نہانا ہے. ٹرکش بات بولے تو آج بھی ایک لگژری ہے، یاد رکھیے لگژری ہے، ترکی حمام بولتے ہیں. مسلمانوں کی پہچان تھی صاف صفائی. پھر کیوں آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے؟ نہیں بچہ ہفتے کو ہفتہ نہاتا، 2 مہینے کو مہینہ نہاتا تو پوچھنا تو پڑے گھر والوں کو کیوں نہ رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، یہ طہارت کا معاملہ ہے. گھر والوں نے ایسے سوالات نہیں. بچہ ہے نہانا چاہ رہا ہے، کیوں نہ رہا، کیوں نہ رہا، ابھی تو نہایا تھا، کل تو نہایا تھا. ہاں پانی کا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات وہ کہہ سکتا. اچھا یہاں بھی مسئلہ وہ بھی نہیں بتا رہا. ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا میرا روزہ ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا. میں نے کہا نہیں ٹوٹا. تو کہا میں نے اس دن پوری نماز نہیں پڑھی، دوسرے دن غسل کیا، بولے چپکی ہوگی. کیوں؟ تو بولے وہ گھر میں کیا بولوں گا، گھر والے پوچھیں. میں نے کہا بہت سمپل ہے، یہ تم کو معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا، گھر والوں کو تو نہیں معلوم. کھجلی ہو رہی میرے آنکھ پہ، اب وہ کھجلی بھی چیک کرتے تھے تمہاری کہاں ہو رہی. گھومنے جانا ہے باہر دوستوں کے ساتھ تو بہت ابا کو پورا بتا کے جاتے نا، کہاں کہاں جانے والے، کیسے کیسے جانے والے، کیا کیا ہونے والا، بالکل ڈکٹو سب بتا کے جاتے، بالکل کتنے پیسے خرچ کیے. جا رہے اتنا بولتے، باقی کیا ہو رہا اس میں کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، پوچھتے بھی نہیں بڑے کہ چلو بچے گھومنے جا رہے جانے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جب باقی دنیا میں کرتے ہو دین کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں نہانا تھا مجھے، ہاں وہ احترام تو ہوا. کھجلی بھی ہو رھی تھی، آپ کیوں نہیں ہوتی؟ آدمی کھجلی تو اتنا نیچرل ہے، کبھی بھی ہوتی ہے انسان کو. اور غیر شعوری طور سے آدمی دیکھ باتیں کرتے کرتے کیا بول رہے چالو ہے، تو جھوٹ بھی نہیں اس کے اندر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ بہرحال احتلام ہو جائے غسل لے لے، اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی تعلق. اچھا اب انسان سویا، خواب دیکھا، خواب سے اٹھ گیا، شہوت والا خواب تھا، اس کو لگا احتلام ہو گیا ہوں گا، لیکن جب اٹھا تو کچھ بھی نہیں دکھی، منی وغیرہ خارج ہوئی نہیں دکھی، تو اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں، صرف دیکھنے سے خواب میں نہیں بلکہ منی کا نکلنا ضروری ہے، یاد رکھیے ایجیکولیشن. اسی طرح روزے کی حالت میں مزی، ودی، منی خود سے اگر نکل جائے تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ انشاءاللہ ٹوٹتا. اور جہاں تک ودی اور مزی کا تعلق ہے، جو منی کے علاوہ نکلتا ہے، یاد رکھیے مرد اور عورتوں دونوں کو، یہ اگر خود سے نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.
منی کے علاوہ دوسری چیزیں جو نکلتی ہے وہ سوچنے سے بھی جان بوجھ کے کرنے سے بھی نکلیں گی تو اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے. روزہ کمزور ہوگا, گناہ ملیں گے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا, منی سے ہی ٹوٹے گا روزہ. یہ بات کو یاد رکھیں, وہ بھی جان بوجھ کے کرے تو انجانے میں بغیر سوچے کہ خواب کے ذریعے, احتلام کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, علاج کی وجہ سے, آپریشنز کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے اگر نکلتا ہے تو اس سے روزے کا انشاءاللہ عزیز کوئی تعلق نہیں. غسل لے لے, اس سے روزے کا انشاءاللہ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے, اور اس میں ہمارا جو آج کا میاں بیوی کے معاملات ہے وہ بھی آ رہے ہیں, اور میں نوجوانوں سے شروع کیا, میں نے نوجوانوں کے مسائل لے لیا, میاں بیوی کے مسائل بھی سوچا ایک ہی اس میں سب ٹاپک کور ہو جاتے ہیں. آئیے, روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی یاد رکھیے. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مطلب پہلا پوائنٹ کھانا پینا, اور دوسرا شہوت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور شہوت خالی شہوت, شہوانی خواہشات آنے سے, سوچ سے نہیں, شہوت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلا کھانے پینے سے, اور وہ بھی جان بوجھ. یہ بات تو سب سمجھ میں آتی, بولنے کی ضرورت نہیں, پھر بھی بول دے رہا ہوں. جان بوجھ, انجانے میں کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور شہوت جان بوجھ, خواب میں شہوت احتلام ہو گیا, سوچ آ گئی کچھ, وہ اسی کنٹرول میں نہیں تھی, جس سے اس کا جو ہے منی چھوڑ کے کچھ خارج ہو گیا, تو اس پہ انشاءاللہ غسل واجب ہے. سمجھ رہا بات بہرحال. اب شہوت یاد رکھیے اور کھانا پینا, دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. شہوت میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے میاں بیوی کا معاملہ, ہم بستری کے ذریعے شہوت, اور ایک ہے خود لذتی جس کو بولتے ہیں, ماسٹربیشن جس کو بولتے ہیں انگلش. یہ دو شہوت کے اندر دو چیزیں, ایک میاں بیوی کا آپس میں شہوت کر لینا, ہم بستری کر لینا, روزے کے حالت میں سیکس کر لینا. سیکنڈ, ایک آدمی خود سے یہ کام کرے, خود لذتی بولتے ہیں اس کو عام زبان میں, مشتزنی بولتے ہیں, ماسٹربیشن بولتے ہیں, اور یہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. یاد ہے, یہ بھی ایسا کوئی عمل نہیں کہ صرف مرد کرتے ہیں یا لڑکوں کے لیے, دونوں کے لیے مسئلہ. اگر یہ دونوں بھی عمل, میاں بیوی ہم بستری کر لے, یا کوئی مرد یا عورت خود لذتی حاصل کر لے, دونوں کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. یاد ہے, اب ٹوٹیں گا تو دونوں کی معاملہ جو ہے کیا کیا کرنا ہے, دونوں کے الگ ہے. ایک کے لیے 5 پوائنٹ اور ایک کے لیے 4 پوائنٹ ہے, دونوں پوائنٹ کہ ایک کتنا کرے اور کرنا. میاں بیوی کا معاملہ ہو تو 5 چیزیں کرنا پڑیں گی, اور خود لذتی حاصل کر لیا تو 4 چیزیں کرنا. ٹھیک ہے, وہ 4 اور 5 پوائنٹ کیا, وہ بھی انشاءاللہ آگے میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے, فَإِنَّهُ لِي, روزہ میرے لیے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اللہ فرماتا میں اس کا اجر دوں گا. روزے دار میری وجہ سے کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے, کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے, مطلب کھانا پینا اور شہوت سے رکنا یہ روزہ ہے, اور جو کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ میرے لیے, میں اس کا اجر دوں گا, کیونکہ بندہ اللہ کے کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے. اس لیے میں نے 2 پوائنٹ لیا, کھانا پینا اور شہوت, یہ دو ہی چیزیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. کھانا پینا ایک ساتھ کاؤنٹ کیجیے, اور شہوت, شہوت کے 2 پارٹ ہے, پھر میاں بیوی آپس میں کرے یا پھر انسان خود لذتی حاصل کرے. ٹھیک ہے, دونوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا, دونوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن ایک کا ٹوٹنے کے بعد 5 کام کرنا, اور ایک کے ٹوٹنے کے بعد 4 کام کرنا. ٹھیک ہے, میاں بیوی کے لیے 5 کام, اور خود لذتی کرنے والے کے لیے 4 کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ بات پتہ چل گئی. اب آئیے ہم بستری, خود لذتی, ماسٹربیشن یاد رکھیے, یہ دونوں روزہ توڑ دیتی ہے. اگر روزے کی حالت میں مشتزنی کی تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ اکبر الکبائر میں سے گناہ ہے, یہ بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے, کیونکہ اس نے ایک فرض عبادت کو, فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, اور ان کے اندر جان بوجھ کے چھوڑنا اکبر الکبائر ہو جاتا ہے, گناہ. تو یہ اکبر الکبائر ہے, بہت بڑا گناہ, مذاق معمولی نہیں ہے, اکبر بہت بڑا گناہ. یاد رکھیے, جو مشتجنی کر لے, ماسٹربیشن کر لے, خود لذتی حاصل کر لے, یاد رکھیے, مرد ہو یا عورت ہو, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بہت سنگین گناہ ہے, لیکن اس پر انشاءاللہ العزیز کوئی کفارہ نہیں ہے. ایسا آدمی جو خود لذت حاصل کر لے وہ 4 کام کرے گا, یا 4 چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. یاد رکھیے, وہ 4 چیزیں کیا کیا ہوں گی اس کے ساتھ, یاد رکھیے. پہلی چیز, اگر جو آدمی خود لذتی حاصل کر لے اس کو توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے. دوسری چیز, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تیسری چیز, اس پر قضا واجب ہے. چوتھی چیز, اس دن افطار تک وہ کچھ نہیں کھائے گا, مغرب تک کچھ نہیں. 4 کام کریں. روزہ ٹوٹ گیا, دن بھر بھوکا رہیں گا, کیونکہ یہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے, رمضان کی حرمت ہے. چلو تم نے غلط کام کیا, لیکن تم کھا پی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے تو استغفار کریں گا, روزہ اس کا ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا, روزے کی قضا کریں گا. چوتھا, شام تک مغرب تک کچھ کھائیں گا پیئیں گا نہیں, تاکہ روزے کا احترام کرے, رمضان کا احترام کرے, روزداروں کا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ 4 چیزیں کرنا, اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا, اس لیے اس کو پہلے استغفار کرنا, توبہ کرنا پڑے گا کام. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یاد رکھیے ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں, خود لذتی حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا, تو انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ کنٹینیو ہے, باقی ہے, کچھ بھی کرنے کی. ہاں, یہ بات تو ہے کہ کمزور ہوا کیونکہ اس نے ویسے خیالات لا کے, لیکن انشاءاللہ روزہ باقی ہے.
درست انشاءاللہ، اور اس کو باقی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوں گی. اسی طرح اور اس دن جو ہے انسان مغرب تک کچھ کھائے گا پیئے گا نہیں، اور رمضان اور روزے کی حرمت کی وجہ سے یہ کاموں کریں گا. 4 کام یہ انسان کرے گا جو اس طرح سے. اب وہ انسان جو بیوی سے ہم بستری کر لے، یہ تو ہوا پہلے احتلام دیکھ لیا، پھر خود لذتی دیکھ لیا، ماسٹربیشن. اب آتے ہیں ہم بیوی کے معاملے، میاں بیوی کے تعلق. میاں بیوی کے تعلقات رمضان کے اندر ظاہر سی بات ان کے لیے بہت سارے رشتے حلال ہے، بہت سارے کام حلال ہے، لیکن روزے کی حد تک کچھ جس میں کھانا پینا اور شہوت ہے. تو میاں بیوی کا معاملہ آئے گا، شہوت بیچ میں. اب جب شہوت کی بات ہو رہی ہے تو میاں بیوی کو آپس میں وہ عمل نہیں کرنا ہے. کب تک؟ فجر شروع ہونے سے لے کر، سمجھ رہا؟ فجر کی اذان یاد رکھیے لیٹ ہوتی اذان، مطلب ہمارے پاس انڈیا میں فجر شروع ہونے سے پہلے میں، اس لیے کہ ہمارے پاس انڈیا میں آدھا گھنٹہ بعد اذان نہیں ہوتی. فجر سے پہلے سے لے کے کھانا پینا بند کرنا ہے، تو اس کو شہر کے آخری وقت وہاں تک جو بھی کرنا ہے اس کے. اچھا ایک وضاحت یہاں کر دوں، جب میاں بیوی کے تعلقات کی بات لے رہا ہوں، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کو اپنے تعلقات کو قائم کرنا حلال ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو ہے سیدھے تلاوت کی کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے. تو لہٰذا رمضان میں راتوں میں یہ حلال ہے. یہ بات کیوں اتری تھی؟ اس لیے کہ شروعاتی دور میں صحابہ کے لیے جو رمضان تھے وہ ایسے تھے ابتدائی دور میں کہ افطار کرنا، افطار کے بعد سے لے کے دوسرے دن افطار کرنا، پھر تیسرے دن افطار کرنا، اس کے بعد ان کو کھانا نہیں تھا اور شہوت بھی نہیں تھی. مطلب شروعاتی دور میں جب روزے آئے فرض ہوئے تو احکامات ایسے تھے کہ افطار میں جو کرنا ہے کھا لینا پی لینا، اس کے بعد پھر اگلے افطار، سمجھ رہا؟ اتنا ان کو رہنا پڑتا، جس کے نتیجے میں ظاہر سے رات میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. کچھ صحابہ یہ عمل چھپ چھپ کر رہے تھے، تبھی آیت ہوئی کہ اللہ نے ڈھیل دے دی احکامات میں اور رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی، کھانا بھی حلال اور شہوت بھی حلال، افطار سے لے کر تو سحر. سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے. بہرحال میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا انسانی سماج ہے تو انسان ہے تو یہ ساری ضرورتیں ہیں اور لگی رہتی ہیں. چلیے آگے آتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلقات اگر قائم کر لیتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں میاں بیوی اگر روزے کی حالت میں ایسے تعلقات قائم کر لیتے ہیں جو روزے کے علاوہ ان کے لیے حلال ہے، سیکس کہیں گے، ہم بستری بولیں گے، جماع بولیں گے، یہ اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ایک فرض عبادت کو اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی عمل کریں. بات آگے سمجھتا ہوں، یہ میسج میرا ایک دم کلیئر ہے. بھائی اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ان ٹوٹیلٹی 5 کام کرنا ہے. خود لذتی والے کو 4، ان کو 5 کام کرنا. کیا کیا 5 کام کرنا ہے ان کو؟ آئیے 5 کام دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ان کو توبہ کرنا پڑے رمضان میں اگر روزے کی حالت میں. دوسرا، روزہ فاسد ہو جائیں گا، ضائع ہو جائیں گے. تیسرا، دن کا باقیہ حصہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں تاکہ رمضان کی حرمت باقی رہے، روزے کی حرمت باقی رہے. روزہ تو نہیں ہے ہم، لیکن رمضان کی حرمت. چوتھا، قضا واجب ہے، بعد میں یہ روزہ کمپلیٹ کرنا پڑیں گے، جیسا مشتری کرنے والے کو بعد میں کرنا ہے، ماسٹربیشن کرنے والے کو قضا ہے. اور پانچواں، کفارہ بھی، ان کو کفارہ بھی ہے. اس میں صرف قضا تھی، ان کو کفارہ بھی ہے. اب کفارہ کیا ہے؟ 4 چیزیں تو کامن ہوگی. کفارہ کیا ہے؟ قضا تو سمجھ میں آ گئی، بعد میں رمضان کا روزہ رکھنا. کفارہ کیا ہے؟ ان کا کفارہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو ہمیں بات بتائی گئی، سب سے پہلا ہے ایک غلام آزاد کرے. کتنا بڑا کفارہ ہے نا. سیکنڈ، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، کنٹینیوسلی 2 months، ایک بھی بیچ میں چھوٹا تو اس کے بعد پھر 1 سے شروع ہوں گی گنتی کنٹینیوسلی. عورت اگر ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، وہ 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھیں گے. حیض آ جائیں گی تو رک جائیں گی، پھر کنٹینیو کریں گے، لیکن حیض کے علاوہ اگر چھوڑیں گی تو پھر 0، مطلب پھر 1 سے چالو کرنا پڑیں گے. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. 60 مسکینوں کو، غریبوں کیا کھلائے؟ کھانا کھلائے. ایوریج فوڈ جو آپ کھاتے پیتے ہو. غلام آزاد کرے، 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا کفارہ ہوا. چلیے آئیے اس کے تعلق سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات اور آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے تعلق سے. پہلا، جب کوئی رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں ایک ہی دن میں اگر یہ عمل ایک بار کرتا ہے یا ایک سے زائد بار کرتا ہے تو اس کو کفارہ ایک کا ہی دینا ہے، کیونکہ پہلے عمل سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو ایک کا دینا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں یہ عمل بار بار کرتا، ایک دن میں نہیں، کئی دنوں میں الگ الگ، ہر دن کا اس کو الگ کفارہ دینا. مطلب یہ نہیں کہ ایک بار رمضان میں کرے تو یہ ہو گیا تو آپ کتنے بار بھی کرو پورے کا کفارہ ایک ساتھ نہیں. اگر ایک دن میں ایک سے زائد بار کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ دینا، چونکہ پہلی ہم بستری نے اس کا روزہ توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا. بعد میں تو بہرحال مسئلہ نہیں رہا چونکہ کفارہ تو واجب ہوا. لیکن اگر الگ الگ دنوں میں کر کے وہ سوچ رہا ہے یہ کفارہ دے دوں گا تو نہیں چلے گا. اس کو ہر روزے کے بدلے ایک غلام، ایک روزے کے بدلے یا تو پھر 60 روزے یا ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ بات میری غور سے ٹھیک ہے. دوسری چیز، جماع کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے چاہے اس کا علم ہو مسئلے کا یا علم نہ ہو. آپ کو ہم کو تو معلوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کفارہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. روزہ فرض ہے؟ ہاں. روزہ کب ٹوٹتا معلوم ہے؟ ہاں.
پھر جب معلوم تھا جب ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ تو سزا ہوں گی نا، پینلٹی یہ سمجھا. تو بہرحال تو آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو آپ کو ادا کرنا پڑے کفارہ. تیسری چیز، بیوی بھی اگر راضی تھی اس عمل میں تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے صرف مرد دے دے تو کافی، نہیں. تو اگر میاں بیوی نے دونوں نے کی رضامندی سے تو یہ بھی 60 کو کھلائیں گا، یا تو یہ غلام آزاد کریں گا، یہ بھی یہ غلام آزاد کریں گی، یا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گا یا یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گی، یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور یہ بھی 60 مسکینوں. مطلب تینوں میں سے کوئی ایک کام دونوں کو کرنا ہے. تو پتا چلا آپ 60 دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتے، غلام کا سسٹم ہی نہیں رہا. تو اب کیا کرنا ہے؟ مرد 60 مسکینوں کو کھلائیں گے، عورت بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی. ہوا دونوں کی غلطی کا نتیجہ 120 مسکینوں کا فائدہ. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی تھے، دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو پریشان، مطلب بہت نقصان ہو گیا. کیا ہوا؟ تو کہا میں نے اپنے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم جامعت جمع کر لیا، سیکس کر لیا، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا غلام آزاد کا. تو بہت غریب انسان 60 دن کے روزے رکھ. تو کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 30 دن کے روزے میں یہ حالت ہوگی، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو پاسبل نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا حالت میں. اس کے لیے خاص چھوٹ دیا. آپ نے کہا کوئی اس کی مدد کرو، جو کچھ میسر ہو لے جا کر تم لوگوں کو صدقہ کر دو. تو ایک صحابی آگے بڑھے تو ایک ٹوکری کھجور دیا، کہا میری طرف سے کھجور صدقہ کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے زیادہ غریب کو مدینہ میں ہے ہی نہیں. تو کہا تم ہی کھا لو. اسلام کتنا آسان ہے، آسان بھی، لیکن آسان کا مطلب ہرگز مطلب نہیں کہ ربر ہے کدھر بھی کتنی بھی گیٹی مار کے آپ اس کو لمبا کر دو. ایک اصول ہے، ٹوٹیں گا یا رہیں گا اصول کے مطابق چلے نا. پہلے غلام نہیں دے سکتے، 60 دن کے روزے نہیں ہو سکتے، 60 مسکین استطاعت نہیں. کسی نے مدد کی، کہا سب سے غریب کو کھلا دو. تو کہا میں سب سے غریب. تو کہا تم کھا لو. کنڈیشن فٹ ہوئے نا. کتنا آسان ہو گیا نا. دین آسان ہے لیکن کھلواڑ نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے. تو کفارہ دونوں کو دینا ہوگا. اچھا، عورت کو کفارہ کب دینا ہوگا؟ اگر عورت بھی راضی تھی. کبھی عورت راضی نہیں ہوتی، شوہر مجبور کر دے. اگر شوہر نے مجبور کیا تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز اس کو اجر ملے گا اس کو. لیکن اگر وہ بھی راضی تھی، دونوں رضامندی سے کیا، دونوں کو دینا ہے. اسی طرح چوتھا اس معاملے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ کھانے کے بدلے پیسوں کی ادائیگی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے واضح کیا مسکین کو کھانا کھلائے تو پیسے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ہم کو غریب نہیں مل رہا تو ڈھونڈو، سزا ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ڈھونڈو دو. پیسے ادا کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اسی طرح اپنی اور بیوی کے جانب سے ایک ہی مسکین کو اگر کھلانا چاہے تو کھلا سکتے آپ لوگ، لیکن ایک ٹائم کا نہیں. پھر ان کی طرف سے ایک ٹائم کا، ان کی طرف سے ایک ٹائم کا. مثال کے طور پہ ایک مسکین مل گیا تو آپ بول سکتے کہ بھائی 120 ٹائم کا کھانا ہمارے طرف سے. ٹھیک ہے، تو انسان دن میں 2 ٹائم کھاتا، 2 ٹائم 4 ٹائم کھاتا، 4 جو بھی ہے اس کے حساب سے دونوں میاں بھی ایک مسکین کو چاہے تو دے سکتے نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ ایک مسکین کو دیں گے دونوں ملا کے 60 کا دیں گے، نہیں، الگ الگ. اسی طرح 60 مسکینوں کا کھانا کیا ایک ساتھ ایک مسکین کو دے دے تو علماء لکھتے نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر 60 ٹائم کے کھانے کا اس کو اناج دے دیے، علماء کہتے نہیں، چونکہ اگر وہ مسکین دعوت وغیرہ کر کے کھلا دیا کسی کو تو، اور وہ مسکین نہیں رہے تو کنڈیشن ہے مسکین کو غریب کو کھلانا ہے، کسی کو بھی نہیں کھلانا ہے. کسی کو بھی ہوتا تو آپ تو افطار کی دعوتیں کر دیتے تھے. پھر سمجھ رہے بات کو؟ کسی کو بھی نہیں، مسکین کو. اب آپ نے ایک مسکین کو 60 ٹائم کا دے دیا اور اس نے دعوت دے دی، اس نے بانٹ دیا، اس نے کھایا نہیں، اس نے جانوروں کو ڈال دیا، پھر ادا نہیں ہوگا کو آپ کفارہ. تو لہٰذا ایک ساتھ مت دیجیے. وہ لکھتے ڈیلی کا ڈیلی کھانا بناؤ اپنا، جو بنا رہے وہ بھیجتے، چاہے تو 3 ٹائم بھیجو اس کو، دن میں 3 ٹائم کھاتا ہے تو تاکہ جلدی ادا ہو. 3 روز جائیں گے، 20 دن میں ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کفارہ ہم کسی انسٹیٹیوشن، چیریٹی، ٹرسٹ، NGO کو دے دے؟ نہیں چلیں گا. ہاں، کوئی انسٹیٹیوشن، چیریٹی، ٹرسٹ مسکینوں کو کھانا کھلا رہی تو دے سکتے. پھر ایک ساتھ 60 مسکین کو بھی کھلانے میں کوئی حل نہیں. کوئی علاقہ ہے وہاں 100 مسکین آ گیا، ایک ساتھ کھلا دو. ہو گیا ایک ہی ٹائم میں 60 کا ہو گیا، ایک ٹائم میں 40 کسی اور کی طرف سے، 20 باقی رہتے کھانے. سمجھ رہا؟ یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ صدقہ نہیں دے سکتے کہ بھائی انسٹیٹیوشن میں دے دیے، چیریٹی میں دے تو جائیں گے. نہیں، کھانا ہی کھلانا ہے. چاہے ایک ساتھ 60 مسکینوں کھلاؤ، ایک مسکین کو 60 ٹائم کا کھانا دو، یا الگ الگ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو ایک ٹائم، پھر 10 کو ایک ٹائم، 10 کیسا بھی کرو، لیکن مسکین کو کھانا کھلانا ایک دن میں کرو یا جیسے استطاعت ہو ویسا کرو. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیوی سے جمع کی حرمت صرف روزے کی حالت میں ہی یاد رکھیے. روزے کی راتوں میں یہ حرمت نہیں، صرف روزے کی حالت میں دن کا ہے. رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رات میں مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا سکتے. اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں بغیر انزال کے میں نے جمع کیا تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا، تو ہم بستری بدل تو جب تک ایجیکولیشن نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتا، نہیں، ختنہ سے ختنہ بھی مل جائیں گی، یاد رکھیے، تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا.
ختنہ سے ختنہ بولتے شرمگاہ کے شروع کا حصہ مرد کا اور عورت کا اگر مل جائے تو کفارہ ہو گیا، چاہے انہیں پھر آگے بڑھے نہ بڑھے، چاہے وہ انزال ہوا نہ ہوا، ایجیکولیشن ہوا نہ ہوا. چونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور سیف بھی رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا، چونکہ جب تک منی خارج نہیں ہوگا جب تک کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے، اس پہ بھی کفارہ آ جائے گا اور وہ سارے پوائنٹس اس پہ بھی لاگو ہیں. اسی طرح سفر شروع کرنے کا ارادہ تھا تو روزہ توڑ دیا اور بیوی سے ہم بستری کی بھی سفر پہ گئے، کفارہ لازم ہے، دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر شروع کرنے کے بعد اگر کرتا تو جائز ہوتا، کہ سفر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا. اور علماء لکھتے ہیں سفر جب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے. تو اب سفر کی نیت کی اور ہم بستری گھر میں کر لی نا، تو کیا ہوگا؟ تو کفارہ دینا پڑے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں. روزہ توڑا تھا اپنے سفر کے لیے، لیکن سفر شروع کہاں ہوا؟ سفر جب شروع ہوتا، جب آپ روزہ توڑ دیتے اور نکل جاتے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے جب انسان سفر میں ہو اور اس کی مشقتیں ہو تو سفر مطلب شہر سے باہر نکلنے کے بعد توڑنا چاہیے اگر ضرورت ہے. شہر میں توڑا، پہلی غلطی کر لی، یہ توڑ کے غلط کیا، اس سے روزہ آپ نے جان بوجھ کے توڑا، پہلی غلطی ہوئی. دوسرا ہم بستری بھی کر لی، یہ تو جائز ہی نہیں تھا آپ کے لیے، نہ توڑنا نہ ہم بستری. روزہ تو جب سفر میں کاؤنٹ ہوتا مسافر انسان جب اپنے شہر کی بستی سے نکل جائے. اور علماء کے سبھی کی تقریباً قول یہ کہ اپنی بستی سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہ اس مسافر کہلائے گا، تب اس کا کام تھا روزہ توڑنا. اور اس کے بعد اگر ہم بستری کرتا تو جائز ہوتا، ابھی نہیں تو کفارہ دینا پڑے. اسی طرح جو شخص اپنے شہر میں ہو جب تک کہ آبادی سے باہر نہ نکلے اس کا سفر نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کفارہ لازم ہے. اسی طرح 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا دے یا الگ الگ کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی انشاءاللہ حرج ہی نہیں ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جائز چیز کے لیے روزہ توڑا اور اس کے بعد ہم بستری کی تو اس میں کوئی کفارہ لاگو نہیں گا. جائز چیز، مثال میاں بیوی سفر میں نکل گئے، آبادی سے نکل گئے، لانگ ڈسٹینس ٹریول کر، پھر ہم بستری کر، کچھ نہیں. حالانکہ دن وہی تھا، سمجھو فجر کے بعد سفر شروع کیا، روزہ چھوڑ دیا چونکہ سفر کی تکلیف ہے، دوپہر میں کہیں رکے اور ہم بستری کر، کوئی کفارہ نہیں. تو انشاءاللہ عزیز جو ہے ایسے آدمی کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا میاں بیوی نے، اس کے بعد ہم بستری کر لی، انشاءاللہ کوئی کفارہ نہیں. اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بیوی نے روزے نہیں رکھے، انٹینشن یہی تھا شروعات میں کہ رضاعت کی وجہ سے نہیں رکھے، اور شوہر بیمار تھا پھر ہم بستری کر لی تو کوئی کفارہ نہیں انشاءاللہ، چونکہ دونوں نے روزہ ایک مقصد کے تحت چھوڑا تھا. اسی طرح بیوی پریگننٹ ہے اور شوہر سفر میں یا وہ دونوں سفر میں پھر کچھ کر لے تو بھی انشاءاللہ چونکہ کسی ضرورت کے تحت روزہ چھوڑا گیا تھا، اس کے بعد ان کو یہ موقع مل گیا انہوں نے کیا تو اس سے انشاءاللہ کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوتا اور کوئی گناہ ان دونوں پر نہیں آئے گا. یاد ہے ٹھیک. شیخ کوئی اس عمل کے لیے سفر کرے تو جی اس ہم اس طرح کے لیے اگر کوئی سفر کرے خاص طور پہ ان کے لیے کیسے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کوئی شخص اسی ارادے سے سفر کرے کہ اس کو ہم بستری کرنا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے. یہ انشاءاللہ اس مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ اگر کوئی اسی نیت سے سفر کرے کہ چلو سفر کر لیں گے رمضان میں تو ہم بستری کرنے کا موقع مل جائے گا، جیسا ہو سکتا ہے نئی شادی ہوئی کسی کی رمضان میں تو چلو کھانا کھا لیتے پھر ہم بستری کر لیں گے تاکہ روزہ توڑ دے، نہیں چلے، کفارہ دینا پڑے. چلو سفر کر لیتے پھر ہم بستری کریں گے، نہیں ہوگا. کسی شرعی عذر کے لیے روزہ چھوڑا تھا، اس لیے میں نے کہا چھوڑا تھا اور اس کے بعد پھر ہم بستری کر لی، جیسے سفر کے لیے روزہ چھوڑا تھا، بیماری کے لیے روزہ چھوڑا تھا، اس کے بعد یہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نیت سے سفر کرے، اس نیت سے کھانا کھائے، اس نیت سے روزہ توڑے تو کفارہ دینا پڑے گا. یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. جمع کر رہا ہو ایک انسان رمضان کی راتیں، جمع اس کو چونکہ جائز ہے اور اذان ہو جائے تو یاد رکھیں اس کو فوراً یہ عمل ختم کرنا ہوگا. لیکن پھر میں وارننگ دوں گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں فجر کی ابتدا میں اذان ہوتی، ہمارے پاس اذانیں بہت لیٹ ہوتی ہے تو فوراً اس عمل سے رک جائیں گا اور اس کے روزے پہ انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا کے روزہ توڑے تاکہ ہم بستری کروں، نیت یہ ہے، اور کہے بیوی سے کھا لو تم بھی کھانا میں بھی کھا لیتا ہوں تو ہو جائے گا. تو اس معاملے میں یاد رکھیے، اس معاملے میں اگر رمضان میں وہ لوگ روزہ اپنا توڑتے ہیں فرض صرف اس نیت سے کہ ہم بستری کرنا ہے تو اس تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین بھی فرماتے ہیں ان تمام کے نزدیک اس کو کفارہ دینا پڑے گا. حالانکہ اس نے روزہ پہلے کھانے سے توڑا، لیکن وہ لکھتے ہیں اس کی نیت چونکہ ہم بستری تھی، اگر اجازت دے دی جائیں گی کہ کھانے سے توڑنے کی وجہ سے ہم بستری جائز ہو جائیں گے اور کفارہ نہیں لگے گا پھر تو لوگ اس کو بہانہ ہی بنا لیں گے، بس ہر آدمی بولیں گا بس کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کا الگ گناہ ہے، کفارہ تو دینا نہیں پڑے گا. تو نہیں، اگر وہ اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے اور ہم بستری کریں اس پہ کفارہ عائد ہوں گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول اور مسلک، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کر سکتے جیسا آپ نے سوال کیا کہ جان بوجھ کے سفر کرے تاکہ ہم نہیں. ہاں سفر شرعی ضرورت ہے اور پھر کر لے، مطلب ڈبل فائدہ اٹھانے کا سوچے ایک الگ مسئلہ ہے.
ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طرح شوہر اگر بیوی کو فورس کرے, بیوی راضی نہیں ہے روزے کی حالت میں روزہ توڑنے کو, نام بستری کرنے کو, اور شوہر اگر مجبور کرے تو کھا لے, روزہ توڑ دے یا اس پر عمل کر لے, بیوی کا کوئی اس میں انشاءاللہ خطا نہیں ہوں گی, اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا, اس کو کفارہ دینا نہیں ہے, اس کا روزہ بھی انشاءاللہ درست ہے. کب؟ جب بیوی کو شوہر فورس کر رہا ہے. اور میں تاکید کروں گا لوگوں سے کہ ایسی غلطیوں کبھی نہ کریں, چونکہ ایک روزے کو چھوڑے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے جو کہ آپ کے رات میں حلال ہے, کیوں اس کے لیے روزہ اپنا خراب کریں. آج کے مطلب شہر کی آبادی 30 کلومیٹر. ہاں نے سوال کیا کہ آج کی حالت میں شہر بہت بڑے بڑے ہوتے, سفر کہاں سے ہوں گا. تو اصول یہ ہے شہر کی آبادی سے باہر نکل جانے سے سفر شروع ہوتا ہے. تو اب 30 کلومیٹر کا چاہے تو 30 کلومیٹر کے بعد شہر کی آبادی سے باہر نکلنا. لیکن اب کئی شہر ایک ساتھ مل گئے تو آپ اپنا شہر کاؤنٹ کیجیے. کئی شہر ہی مل گئے, تو سٹی کے سٹی, کئی ایسے سٹیز تھے تو ایک شہر تھا دوسرا شہر تھا 50 کلومیٹر, اب دونوں 50 کلومیٹر والے مل گئے ایک دوسرے, آپ نے سٹی کاؤنٹ کرے شہر کی آبادی سے باہر نکلنے کے بعد. اسی طرح عورت اگر جو ہے سوئے اور خواب دیکھ لے, جیسا کہ مرد کا احتلام ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی سیم مسئلہ ہے. اس کو خالی غسل لینا ہے, باقی اس پہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں, کوئی روزہ نہیں ٹوٹا, کوئی خراب نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چیز پرائیویٹ پارٹ سے اس کے نکل جائے, شرمگاہ سے نکل جائے, ٹھیک ہے, اس سے بھی انشاءاللہ اس کے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں. اسی طرح رمضان کے بعد قضا روزہ رکھا ہے اور اس میں اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں, صرف قضا ہے, کیونکہ آلریڈی وہ قضا تھا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے, اصول یہ رمضان کا روزہ جو رمضان میں رکھا جاتا ہے اس میں ہم بستری کریں تو کفارہ ہے, رمضان کا روزہ غیر رمضان میں قضا رکھ رہا ہے اور اس میں ہم بستری کریں تو کفارہ نہیں ہے. اور اکثر ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر رمضان کا روزے کی قضا کرے اور قضا میں ہم بستری کر لے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں رمضان میں کرے تو ہے, تو رمضان کا روزے کا اگر قضا کوئی ادا کر رہا اور اس میں ہم بستری کرے تو اس پر کفارہ لاگو نہیں ہوگا, لیکن گناہگار وہ ہوگا چونکہ ایک عمل کر رہا تھا اور توڑ دیا. نفل روزے میں تو کوئی پوچھے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. نفل روزے کو آپ جب چاہے توڑ سکتے, کھانے کے ذریعے یا جو ہے شہوت کے ذریعے. شہوت سے مراد مستزنی نہیں, ماسٹر شہوت سے مراد بیوی سے ہم بستری کے ذریعے, کیونکہ نفل روزے کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ صرف فرض روزے کا اور رمضان کا, رمضان کی قضا کا بھی نہیں, رمضان میں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا نفل روزہ تو کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے, اس لیے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ, ٹھیک ہے, چونکہ اس کا ارادہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے پلان اس کا, تو بہرحال اس وجہ سے. جی السلام علیکم. فیض بھائی, کفارہ ادا کرنے کے بعد جس نے بھی وہ گناہ کیا تو کیا وہ اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, اس کو بعد میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیونکہ لوگ ایسے ہے جو گناہ کریں گے پھر کفارہ ادا کریں گے, گناہ کریں گے پھر کفارہ ادا, تو اس کی پوچھ ہوگی. ہاں نے سوال کیا گناہ کرنے کے بعد یہ جو کفارہ بتایا جا رہا ہے بستری کا میاں بیوی کا رمضان میں, تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ تو ہاں گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن بھائی کا سوال تھا کیا وہ پھر یہی کرے, میں گناہ کر لوں گا, کھلاؤ پیسے والا میں کرتا جاؤں گا, یہ اللہ کی شریعت سے پھر وہ کھیل کر. جیسا اگر یہ کہے کہ پولیس والا کھڑا ہے سگنل مت توڑو فائن لگے گا, تو وہ بولے میں فائن پھینکتا جاؤں گا سگنل توڑتا جاؤں گا, تو اس کے لیے پھر دوسری سزا رہیں گی, یہ سزا نہیں ہو سکتی. تو اس کو جو سزا دی گئی اس سزا کو مذاق بنا, تو یہ اللہ کی شریعت سے کھلواڑ میں کاؤنٹ ہوگا کہ میں کھلاتا جاؤں گا اور یہ کام کرتا جاؤں گا, یہ شریعت میں کھلواڑ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب پہلے اکبر کبائر کر رہا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کر اور مذاق سمجھ اور کہہ رہا دے دوں گا 60 میں اور کر, غلط, ایسا نہیں. جی السلام علیکم, شکل ہوں گا. بھائی نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیا بیوی سے, اب گناہ ہو گیا, اب اس میں کھانا بھی کھائی, کیونکہ اس کا ڈبل گناہ ہوگا. ہاں, ایک بستری کیا اس کا کفارہ اس کا گناہ, دوسرا کھانا کیا اس کا بھی گناہ. مطلب رمضان کی حرمت کو پامال کیا, اس کا صحت مند ہے نا, کھانا نہیں کھائیں گے, بیمار بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے, غلطی کیا بول کے یہ مسئلہ ہوا کہ روزہ اس کا ضائع ہوا, لیکن رمضان کی حرمت تو باقی, تو اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا. اگر اس سے خطا اور غلطی ہوگی تو گناہ کی معافی کرے اور کفارہ ادا کرے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پھر وہ کھاتا پیتا رہے اور اس چیز کو ایک بہانہ بنا لے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کھانا پینا وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس معاملے میں کھائیں گا پیئیں گا نہیں وہ, بلکہ اس نے جو گناہ کیا اس گناہ کے بعد وہ جو ہے انتظار کریں گا افطار کا, اور افطار کا افطار کریں گا, غسل وغیرہ وہ لے لے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ گناہ کیا دوسرا کریں گا. اگر وہ یہ کرتا ہے اس کو ڈبل گناہ ملے گا, ایک اس کا بھی گناہ ملے گا اور دوسرا کھانے کا بھی گناہ. شیخ, کسی عورت کے آنکھ میں یا کسی مرد کے آنکھ میں اگر جن ہو اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہو جس کی وجہ سے اس کا منی بھی خارج ہوگا, تو کیا اس کے اوپر بھی یہ کفارہ رہے گا اور کیا اس پہ غسل بھی واجب ہوگا اس کا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جس پہ جن حاوی ہو اور جن اگر اس سے ہم بستری کر رہا ہو اور اس سے جو ہے اس کا منی بھی خارج ہو رہا ہو تو اس معاملے میں کیا کریں؟ اس کے روزے کا اس معاملے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں گا, روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, چونکہ اس کا کوئی انٹینشن اور نیت اس معاملے میں نہیں ہے. لیکن ہاں وہ اس طرح کے اگر عمل ہوتا ہے اور اس منی خارج ہوتا ہے تو وہ اس معاملے میں غسل لے لے, چونکہ غسل لینا احتلام کی وجہ سے نکلے یا اس وجہ سے نکلے اس کو, تو وہ غسل لے لے, لیکن اس سے اس کے روزے کا مسئلہ نہیں ہوگا. کہ آج کل جیسا روٹی بینک کپڑا بینک یہ چل رہا ہے, کو کیا 60 مسکینوں کا کھانا ان کو کیا جا سکتا ہے کہ آپ کھلا کے آپ کے پاس لوگ آ کے
بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص غریبوں کو کھلانے کا کوئی سسٹم چلا رہا ہو جس میں یا تو کپڑے پہناتے ہیں غریبوں کو یا کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا ہمارے فدیے کفارے وہاں دے دے تاکہ وہ کھلا دے؟ اگر یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ مسکینوں کو کھانا ہی کھلاتے ہیں اور وہ طے شدہ وقت پر یا جو بھی آپ دیں گے واقعی میں 60 لوگوں کو کھلائیں گے تو دینے میں عزیز پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں بڑے بڑے شہروں کے آج کل لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں 60 مسکین کہاں ملیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی ادارہ ہے جو طے شدہ ہے کہ وہ آپ کا کفارہ ادا کریں گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹر ہی ہے آپ اپنے نظروں کے سامنے مانیٹر کر کے دیں، زیادہ اچھا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے دن کے وقت جو ہے مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے، مطلب مرد اپنی بیوی سے مراد شوہر اپنی بیوی کیا کیا کر سکتا ہے، وہ مسئلہ بھی رکھ دوں اور اپنی بات کے ہم خاتمے کی طرف بچ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سیکوینشلی ساری چیزیں دیکھ لیا، احترام دیکھ لیا، مشت جنی ماسٹربیشن کا معاملہ دیکھ لیا، اس کے بعد ہم نے میاں بیوی جان مشت کے کرے دیکھ لیا، بیوی اگر راضی نہ ہو تو دیکھ لیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لمٹ سے ہماری حلال ہونے کی۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے باڈی پارٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سیکشل پارٹس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، یہ بات طے ہو کہ دونوں میں سے کسی کا بھی منی خارج نہ ہو، انزال نہ ہو تو کر سکتے، بس اتنی ہی کنڈیشن۔ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی تو پھر سب، اگر انزال نہ ہوتا ہو تو، اور اس تعلق سے یاد رکھیے بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسو کنار کرتے، بوسو کنار سمجھتے ہیں، بیوی کے ساتھ رہنا، فور پلے جس کو بولتے ہیں انگلش کے اندر، فور پلے، ساتھ رہنا، ہاتھ لگانا، چومنا وغیرہ، بوسو کنار کرتے تھے، لیکن وہ آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے، مطلب جس کو آپ حدیث سنا رہی ہیں ان کو کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کا اپنے نفس پر بہت کنٹرول۔ تو اسی وجہ سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے اور کہتے ہیں واجب اور فرض روزے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ایسا کچھ کرے جو انزال کا سبب بنے، انزال نہیں ہوتا تو سب کچھ کر سکتا ہو، لیٹنا ساتھ وغیرہ، انزال کا سبب نہ بنے۔ اور لوگ شرط انزال میں مختلف ہوتے ہیں، ایجیکولیشن کا معاملہ ہر مرد کا الگ ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں الگ ہوتے ہیں، کسی کو تو انزال بہت ہی دیر سے آتا ہے، کسی کو بہت جلدی آتا ہے، اور کسی کو اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ جب تک چاہے سو کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کنٹرول ہو کسی انسان کو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ بخاری کی روایت فرمائے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کنٹرول تھا جو تم میں کسی میں نہیں ہوں گا، اگر کنٹرول ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بالکل نزدیک نہیں آنا چاہیے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں بلکہ انہیں بہت ہی جلدی انزال آ جاتا ہے، تو وہ لکھ رہے ہیں پھر ایسا شخص تو دوری رہے تو اچھا ہے، جو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا ہائی لیول آف کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دور ہے، وہ لکھتے یہی زیادہ بیٹر۔ اور اب سمجھ گئے آپ کیا کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سو سکتے، سب کچھ ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے، لیکن انزال اگر ہونے کا ڈر ہے تو وہ ہر آدمی کا الگ ٹائپ ہوتا ہے، ہر عورت کا الگ ٹائپ ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک۔ اسی طرح بیوی سے خوش طبعی کر رہا تھا، ساتھ لیٹا تھا، سو رہا تھا، روزے کی حالت میں تھا، ہاتھ لگا لیا، فنا خوش طبعی کر رہا تھا اور بوسو کنار کر رہا تھا اور ساتھ تھے، اور اسی حالت میں اگر انزال ہو جائے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کو رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا پڑے گی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ صرف ہم بستری پہ لازم۔ اس کا معاملہ وہ آدمی کا جیسا ہوگا جیسا مستزنی کرنے والا، ماسٹربیٹ کرنے والے کا مسئلہ تھا، سمجھ رہا کہ وہ اس مسئلے میں آئیں گا کہ اس کو کفارہ نہیں دینا لیکن صرف اس کی قضا ادا کرنا پڑیں گی، لیکن یہ سوچیے روزہ چلا جائے گا رمضان کا، مذاق نہیں، احتیاط کریں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ اس لیے کہ اس نے ایسی چیز عمل کے نزدیک گیا جسے روزہ ٹوٹنے والا تھا، اور احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اپنی عبادتوں کو مکمل کرنا اور اللہ کے پاس قبولیت تک پہنچانا ہی ہمارا ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر ہو جائے اس وجہ سے روزہ چلا گیا، اس کو قضا کرنا پڑے گی بعد رمضان، حالانکہ لیکن قضا کرنا روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اور وہ باقی ساری چیزیں توبہ کرنا پڑے گا، استغفار اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اسی طرح وہ روزہ اس کا اس دن کا فاسد ہو گیا، روزے کی قضا اس کو رکھنا پڑیں گی، اور دن بھر کھانا نہیں کھائیں گا تاکہ رمضان کی حرمت پامال نہ ہو، بس اس آدمی کو کفارہ نہیں لاگو ہوگا۔ اسی طرح جنابت یا احتلام کی حالت میں سحر، جنابت میاں بیوی نے ہم بستری کی، احتلام کی حالت مرد عورت نوجوان لڑکے لڑکیاں یا شادی شدہ بھی ہوں گا، احتلام ہو گیا، خواب دیکھا اور منی خارج ہوئی اور اٹھا، سحر کا وقت تھا،
اب سحر ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے، بولتے نہیں جنابت میں تھے. جنابت سے یا احتلام کی وجہ سے روزے اور سحر کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آرام سے سحر کیجئے. بس اتنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، حدیث کے اندر آتا ہے، چونکہ وہ غسل اس کا ٹوٹ گیا ہے، وضو کر لے اور کھانا وغیرہ کھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیے وہ حدیث ہم سن لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رات میں اٹھتے، جنابت جنوبی کیفیت میں ہوتے اور اسی کیفیت میں ہم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد غسل کرتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، کیونکہ آپ رات میں ہم بستری کیے ہوئے ہوتے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی ہے آپ کو احتلام کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا. تو گویا پتہ چلا آپ جنابت کی حالت میں تھے، مطلب جنوبی ہم بستری سے ہوئے تھے بیوی کے، نہ کہ احتلام سے. یہ فرق کرنے کے لیے بیان کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم بستری کرتے رمضان کی راتوں میں، اور اس کے بعد ان کو وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا، سحر میں اٹھ کے وہ سحر کرتے. سحر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پھر غسل کر کے نماز کو جاتے. تو لہٰذا سحر کا کوئی تعلق جنابت سے یا احتلام سے نہیں ہے. آپ ناپاک کنڈیشن میں، حائضہ عورت کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں تھی، رات میں تھی، حیض رات میں ختم ہو گیا، اب سحر میں اٹھی ہے تو وہ آرام سے جو ہے سحر کر لے، اس کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لے، کیونکہ روزے کا تعلق طہارت سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جائیں گا آپ کا جان بوجھ کے ہم بستری سے، لیکن خود بخود نکلنے سے نہیں ہوتا، چاہے بیماری سے نکلے کسی اور وجہ سے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہاں آپ جو ہے جس کیفیت میں ہے وہ صرف غسل نہ ہونے کی کیفیت ہے، اور اس کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے. روزہ شروع ہو جائیں گا، اب آپ کو غسل اور وضو لائیں کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے. تو آپ کو پہلا تب کرنا ہے. تو لہٰذا یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے کیا احتلام کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہو، سیکس کیا ہو اور صبح اٹھے ہو اور سحر ہو، یا پھر رات میں سیکس کیا ہو اور سو گئے ہو، گڑبڑ تھی کہ رمضان ہے نہیں ہے، رات میں اٹھے پتہ چلا رمضان ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سحر کر لے اور روزہ رکھ لے اپنا، اور بعد میں آپ جو فجر سے پہلے غسل کر لے. روزے کا تعلق آپ کی غسل سے نہیں ہے، لہٰذا آپ کے غسل نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے علماء کرام جو ہے جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے، اس معاملے میں امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا ایک بھی اختلاف نہیں. اجماع امت کا کہ روزہ بالکل درست. تو جنابت کی حالت میں اگر کوئی اٹھے اپنا روزہ رکھے، بعد میں اس کو فجر سے پہلے لینا ہے. یہ چند باتیں تھی، سوالات تھے جو لوگوں نے پوچھے، میں نے مناسب سے ایک کڑی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. شیخ انزال سے مراد؟ انزال سے مراد یاد رکھیے وہ ہے منی کا خارج ہونا. جب انزال کا لفظ آتا ہے وہ منی کے خارج ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی اگر مزی ودی وغیرہ کچھ نکلتی ہے خیالات سوچ وغیرہ سے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ ایسا سوچنا ایسا کرنا گناہ ہے کہ ایسے کام نہ کرے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن انزال سے مراد منی کا خارج ہونا، اور وہ نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائیں گے جان بوجھ کے اگر کوئی کرے، ورنہ خواب وغیرہ کے ذریعے تو انشاءاللہ مسئلہ بتا چکا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں. اس نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں وہ لکھ رہے ہیں کسی سے بات کرنا، وہ گرل فرینڈ سے یا کوئی ایسی چیٹ کرنا، بیوی سے بات کرنا روزے کی حالت میں، یا سیکس کے بارے میں چیٹ کرنا یا فون پر ایسی کچھ باتیں کرنا، کیا درست ہے؟ یاد رکھیے ایک انسان اگر اپنی بیوی سے کوئی چیٹ کرتا ہے، فون پر بات کرتا ہے، یا گرل فرینڈ کا بھی لفظ ہے، گرل فرینڈ سے تو حرام ہوگا، ظاہر سی بات، گرل فرینڈ بھی ہے تو گرل فرینڈ سے حرام ہے، اس لیے میں جواب نہیں دے رہا ہوں. بیوی سے اگر وہ چیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے، سیکس سے تعلق سے بات کرتا ہے، تو یہاں اس کو تب تک اجازت ہے بیوی سے ایسی باتیں کرنے کی جب تک اس کا انزال نہ ہو. اگر ہو جاتا ہے تو نہیں کریں گا، نہیں ہوتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. احتیاط کرے تو بہتر ہے، چونکہ خیالات ان کو پھر کیا کرتے ہیں، ارادوں کی طرف لے جاتے ہیں. ارادے پھر پکے مسمم ہو جائے تو پھر وہ ایکسیکیوٹ عمل کر لیتے. اوائڈ کرنا. بٹ اپنے بیوی سے اگر کوئی بات کرا چیٹ وغیرہ اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. لیکن انزال ہوتا ہے تو روزہ چلا جائے گا کسی کا بھی، اور ان کو بعد میں قضا کرنا پڑیں گی. کسی نے ایک اور سوال کیا، روزے کی حالت میں بیوی کو انگلی وغیرہ سے جو ہے شرمگاہ میں خوش طبعی کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اگر فارغ نہ ہو تو، اور کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا، تو روزہ ٹوٹ جائیں گا اگر ایسا کرنے سے، مطلب بیوی کی شرمگاہ میں انگلی وغیرہ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائیں گا؟ یاد رکھیے اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ اگر انزال ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتا ہے، تو بیوی کا روزہ تو چلا جائے گا، شوہر کا نہیں جائیں گا. شوہر ابھی محفوظ ہے اس سے، بیوی کا روزہ چلا جائے گا، اس کو روزے کی قضا کرنا پڑیں گی. بیٹر پارٹ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے احتیاط کیا جائے، احتیاط کرنا ہی زیادہ. ہاں، انہوں نے ایک سوال کا ایک حصہ یہ کیا تھا، کیا کفارہ اس پہ لازم ہوتا ہے؟ نہیں، کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ تو صرف رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری کرے، اور ہم بستری اس عمل کو بولتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی کی ختنہ سے ختنہ، شرمگاہ سے شرمگاہ ٹچ ہو جائے، یا پھر شوہر کا عضو خاص، اس کا پرائیویٹ پارٹ بیوی کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر چلے جائے.
یہ ہوتا ہے بستری کے جمع کے، ٹھیک ہے. بہرحال اگر وہ ہوتا ہے تو ہی کفارہ ہے، اگر وہ نہیں ہو تو کفارہ نہیں ہے. قضا وغیرہ ساری چیزیں، کفارہ صرف ایک ہی عمل پر ہے. تو لہٰذا اگر وہ انگلی وغیرہ وہ کرتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کچھ، احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ بڑا گناہ کبیرہ ہے. اگر وہ ہو جائے تو کرنا الگ بات ہے، ہو جائے وہ چیز کی انزال ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے، احتیاط ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا روزہ چلا جائے گا اس دن کا، اس دن کھائیں گا پیئیں گا نہیں، اللہ سے توبہ کریں گا، ٹھیک ہے، اور دن بھر اس کی قضا کریں گا بعد میں. یاد رکھیے رمضان کے بعد اس پہ قضا واجب. کسی نے سوال کیا روزے کی حالت میں زکام کی وجہ سے بار بار کف یا تھوک آتا ہے اور بار بار تھوکنے جانا نہیں ہوتا تو کیا کرے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے، روزے کے اندر کوئی چیز کا نگلنا منع ہے. کھانے پینے کی چیز یا جو چیز کھائی جا سکتی ہے نگلی جا سکتی ہے وہ منع ہے. جو اندر کے اندر رہے اس سے پوچھ کی پوچھ نہیں ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھتے اور پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے، منہ میں آتا، اگر اندر چلا جائے تو اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ وہ پارٹ ہے اس کا. بہت سے لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے، کلی کرنے کے بعد کپڑا لے کے پورا بولے پانی نہیں رہنا. اگر اتنی احتیاط ہوتی تو صحابہ ضروری عمل کرتے. ایک بھی صحابی سے وضو کرنے کے بعد منہ کو صاف کرنا گیلے سوکھے کپڑے سے ثابت نہیں، تھوکتے بیٹھے رہتے. بس آپ احتیاطاً جو پانی کا ہوتا ہے ایک بار دو بار تھوک دے، اس میں پانی نکالے، پھر کوئی مسئلہ. یہ جو تھوک عموماً منہ میں رہتا ہے اس کے اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نیچرل. اب انہوں نے کف کیا، کف مطلب میوکس ہے، سپوٹم ہے، مطلب بلغم ہے، پانی ہے، موٹا گاڑا پانی ہوتا ہے اس کا. تو یاد رکھیے اگر وہ ناک کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے گلے میں سے، کسی کو پوچھ اور پکڑ نہیں. اگر آپ منہ میں لاتے ہیں تو پھر اندر نہیں لے سکتے. بلغم تھوکنے کو منہ میں لا لیا، اب آپ نگل نہیں سکتے. اندر سے یا اور اندر چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں نیت یہ نہ ہو کہ آپ کو بلغم کھانا ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ مسئلہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پہلے پیٹ بھر لیں گے اس سے، نیت وہ نہیں ہے. آپ نیچرل ہے، آپ بیمار ہیں، کیا چاہتے تھے تھوکنا، چلا گیا، اس پہ انشاءاللہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی وہ نہیں. میوکس پانی گاڑا پانی ہوتا ہے، اندر سے اندر چلا جائے کوئی نہیں ہوتا. اچھا، یہ چیزیں جب منہ سے باہر آئیں گی تو گندگی ہے نا، منہ کے اندر تھوڑی گندگی ہے. دیکھیے پیشاب پخانا تو پیٹ میں ہے، نماز پڑھتے آپ تو پیٹ میں ہے، طواف کرے تو پیٹ میں ہے. اس کی غلاظت کب مانی جاتی ہے؟ جب پیٹ سے نکل جاتا ہے. خون جس کے اندر ہے لیکن جب حیض کے ذریعے نکلتا تو ناپاک مانا. منی جسم کے اندر ہی ہے، نکلیں گا تو ناپاک ہے. جب تک اندر ہے اس کا وہ ایشو بھی نہیں آتا. بہت سی زیادہ کراہت ہوتی ہے نا، لگام وغیرہ بول رہی ہے، وہ اندر ہے جب تک تو پارٹ آف باڈی ہے، آپ اس کو وہ نجس نہیں یاد رکھیں. جب چیزیں نکلیں گی تو غلاظت. پیشاب جسم کے اندر ہی بنتا ہے لیکن جب نکلیں گا اور باہر آئیں گا تو اب ہو گیا وہ پیشاب. اب اس کے چیٹوں سے بھی احتیاط کرنا ورنہ گناہ کبیرہ. سمجھ رہے بات؟ بہرحال یہ مسئلہ ہے. لہٰذا اگر وہ اندر سے اندر چلا جاتا ہے کوئی پوچھ نہیں، منہ میں آتا ہے تو نگلا نہیں جا سکتا، اس کو آپ کو تھوکنا پڑے گا. اب اگر کوئی نماز وغیرہ کی حالت میں منہ میں آ جائے، سفر وغیرہ کر رہا ہو اور بہت زیادہ پیسنجر ہو نکل آ جائے، تو ایسے ٹریولنگ میں آپ ٹیشو وغیرہ پیپر وغیرہ دستی ساتھ رکھے اور اس میں تھوک لے. اس میں کچھ نہیں، کوئی پاٹ رکھے، کوئی باسکٹ رکھے، کوئی ڈبی رکھے، کوئی بوٹل رکھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں، چونکہ آج کل سہولتیں بہت زیادہ یہ سب وہ کر سکتے ہیں. اور کچھ نہ ہو تو اپنے کپڑے پہ تھوک کر آپ مل لے سکتے ہیں. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے، لوگوں کے پاس دستیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، غربت کا عام زمانہ تھا، لوگ نماز میں بلغم آتا سامنے تھوک دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز کی حالت میں بلغم آئے تو وہ کپڑے میں تھوک کر اس کو مل لے یا جیب میں تھوک لے، کیونکہ تھوک اپنی ذات سے ناپاک نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تھوک کے لگنے سے ناپاکی نہیں آتی، تو کپڑے پہ لگنے ناپاک نہیں، گھر جا کے دھو لے، وہ پھر آپ اپنا کپڑا یوز کر لے، اپنا ایکسٹرا کلاتھ یوز کر لے، اندر سکتا ہے وہ کرنے میں. کسی نے سوال کیا اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں فحش فلمیں دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں فحش فلمیں دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، جس کے نتیجے میں اگر انزال ہوتا ہے یاد رکھیے تو اس کا روزہ بھی چلا جائے گا اور اس کو بہت زبردست مطلب بڑا گناہ بھی ملے گا. ویسے ہی عام حالت میں بھی گناہ ہے یاد رکھیے، اور روزے کی حالت میں گناہ کرنے کا گناہ اور گناہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت تو غیبت حرام ہے، عام حالت میں بھی حرام ہے، روزے میں زیادہ اس کی حرمت، زیادہ نہ کیا جائے. زیادہ نہ کیا جائے مراد یہ کہ زیادہ نہ کیا جائے، مطلب عام حالت میں جو کرتے ہیں اس میں بھی احتیاط کی جائے کہ روزے میں وہ چیزیں نہ ہو. بہت زیادہ احتیاط کرے کہ غیبت نہ ہو. عام حالت میں بھی نہیں کرنا ہے لیکن روزے میں تو اور احتیاط کر کیونکہ گناہ بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی برا مسئلہ ہے، یاد رکھیے بری بات ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور فحش فلموں کا جہاں تک معاملہ یاد رکھیے، اس سے سمجھتا ہوں نہ مرد مستثنا بچے نہ عورتیں بچی. آج کل حالات اتنے برے چل رہے ہیں، میڈیا کے عام ہونے سے یہ گندگی بہت عام ہو چکی. اور پلس ہم نے جو شریعت نے جو واضح چیزیں بتائی تھی قرآن و سنت میں میاں بیوی کی، وہ سب چھپا دیا تو یہ فلموں نے اس کی جگہ لے لیا کر اب اس کے ذریعے لوگ صحیح وہ کام کر مطلب اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے علماء آگے آ کر یہ عمل بتاتے جو قرآن و سنت ثابت ہے، تاکہ لوگ اس کو سن کے عمل کرتے، نہ کہ گندی چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی شروعات خاتمہ یا اس کے اندر چلن کرتے. اور آج کل وہی وجہ ہے، حلال چیز کو کرنے کے لیے حرام چیز دیکھی جاتی ہے.
سنت سے اگر ہم بتا دیتے یہ چیز حلال یہ چیز حلال یہ چیز، اور میں نے اس کے لیے کوشش کی، بہرحال کافی لوگوں نے اس کو سراہا لیکن اکثر نے اس کو برا بھی کہا، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مقصد یہ تھا کہ لوگ برائی کو چھوڑ پائے۔ جیسا دیکھیں سوال آیا کیا کہ مووی دیکھتے، بالکل یہ غلط ہے۔ اسی طرح سوال یہ تھا کہ اینل سیکس اسلام میں حرام ہے، تو بیوی کی شرمگاہ کے پچھلے حصے میں انگلی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے شرمگاہ کا داخل کرنا مرد کی عورت کے پچھلے حصے میں یہ حرام ہے، نہ بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اور جو شخص اپنے بیوی کے پچھلے حصے میں ٹھیک ہے مطلب دبر میں اس کے جو ہے سیکس کرے، اینل سیکس کرے، اس نے اس کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، بہت سخت۔ تو اگر یہ کرنے سے اس کی خواہشات اس طرف جائیں گی اس عورت اور مرد کی، پھر نہ کرے۔ اگر جنرل سینس میں ہاتھ لگانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاطی پہلو زیادہ ہے، کیونکہ انسان پہلے کسی چیز کو حرام چیز کی طرف سیدھا نہیں بڑھتا، شروعات دھیرے دھیرے ہی ہوتی ہے، احتیاط کرے تو بہتر ہے۔ لیکن کیا شرن ہاتھ لگانے کی ممانعت شرن؟ کسی نے سوال کیا کہ میں جو ہے کنوارا انسان ہوں اور رمضان میں بہت نائٹ فال ہوتا ہے، مطلب ویٹ ڈریمز ہوتا ہے، اس کو احتلام ہوتا ہے، اور رات میں غسل کرنا میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیے اگر رات میں اس طرح سے کوئی نوجوان کو رمضان میں ہو رہا ہے تو وہ فجر کے وقت غسل کرے، مطلب رات میں نہ کرے، اس میں تکلیف ہو رہی ہے انتظار کریں، سحر وغیرہ کر لے، لیکن ظاہر سے فجر کی نماز سے پہلے تو کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی بیماری اتنی زبردست ہے جس کی وجہ سے وہ شرعی بنیادوں پر غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے، پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے اگر وہ جنابت کی حالت میں غسل اس پہ واجب ہے یا احتلام ہوا ہے غسل واجب ہے اور پانی نہیں ملتا، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ سمپل کام کرے گا، وہ تیمم کر لیں گا، اور تیمم کا غسل اور تیمم کا وضو دونوں ایک ہی ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ بہت سمپل ہے، آپ کو زمین پر ہاتھ مارنا ہے، مطلب زمین بولے تو وہ زمین مٹی ہو سکتی ہے، ریت والا حصہ ہو سکتا ہے، جو بھی ہے زمین پہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ کو آپ لے کے سمجھ آپ چہرے پر پھیریں گے، اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ، بس یہ ہو گیا تیمم کا غسل اور تیمم کا وضو، اتنا ہی۔ ہاتھ مارا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، سیدھا الٹا، دیٹس اٹ۔ میں نے لوگوں کو دیکھا تیمم کا مسئلہ بھی پتا نہیں ہوتا، ایسے تیمم کرتے دیکھا۔ ایک زمانہ تھا، میں نے آج سے 2009 میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا، لوگ ایسا کرتے ہیں، جب لوگوں کو یقین نہیں ہوا، اب پورے انٹرنیٹ ویڈیوز آ گئے تھے، لوگوں کو یقین ہو رہا ہے، جو مکے کے اندر ایک تیمم کر رہا آدمی۔ لوگ تیمم کیسا کرتے معلوم آپ کو؟ تیمم کرنے کے لیے ایسا جاتے، نل کھولے، پورا جیسا وضو کرتے آپ، پورا مسا وغیرہ پہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا تو لوگ ہنس رہے تھے کہ بھائی فیض بھی ہنسانے کے لیے بولتے ہیں، اب انٹرنیٹ آ گیا ہے، دیکھیے حاجیوں کی ویڈیوز، جن کو پانی نہیں ملتا وہ سب کر رہے ہو۔ ایک آدمی عرب ہے، وہ بول رہا این الماء، پانی کہاں ہے، چلا رہا اس کو، اور وہ انڈین جا کے جماعت چکی کھڑی ہوئی ہے، وہ حرم کی دیوار کو یوں کر کے برابر کر رہا، اور وہ عرب دیکھ رہا پانی کہاں ہے، دوسرے کو بلا کے لا رہا، تیکو دکھ رہا کہ دیکھ پانی نکل رہا کیا، اور بیچارے دونوں اب یقین ہو گیا کرتے لا علمی کا، 3 بار ہاتھ دھو رہے ہوا، مطلب ورچوئل وضو۔ میں نے جب اس کو ورچوئل وضو کہا تھا، ورچوئل وضو سمجھتے ہیں، کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ورچوئل ورلڈز ہوتے ہیں، تو ورچوئل وضو کر رہا تھا، پانی آ رہا، دھو رہا ہو، کیا ہے، بہت تعجب بہرحال۔ تو آپ کو صرف تیمم کرنا ہے، تیمم بس اتنا ہی ہے، یہ کر لیا، اور یہ تیمم کافی یاد رکھ، یہ آپ کا غسل بھی ہے اور آپ کا وضو بھی۔ جس کو وضو نہیں، پانی نہیں مل رہا تو بھی کر سکتا ہے، جس کو پانی نہیں مل رہا غسل وہی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم کو بڑی حاجت سے، مطلب ہم بستری کی ہو بیوی سے، یا جو ہے تمہیں غسل کی ضرورت ہو، تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو۔ قصد تیمم کہتے ہیں ارادے کو، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی جنوبی تھے، آپ کو کہا گیا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا پانی نہ ہو تو یہ کرو، وہ گئے ریگستان میں پورا لوٹنا شروع کر دیا، پورا سر سے لے کر پانی جیسا ڈالتے پوری مٹی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ایسا نہیں ہوتا، تیمم کا غسل اور وضو، بلکہ ہاتھ پٹی پہ مارو، چہرے پر پھیرو، ہو گیا۔ اب جہاں بھی آپ کو لگتا ہے زمین والا حصہ ہے، دیوار پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں زمین ہو، کلر وغیرہ نہیں اس میں کاؤنٹ ہوتا۔ آج کل اتنی اچھی دیواریں جن پہ پلاسٹک پینٹس ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بٹ وہ مٹی ہو، دھول ہو، ریت ہو، زمین کا سطح پہ جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے تیمم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے علاقے میں زمین کی سطح پتھر ہی ہوتا ہے تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زمین کی سطح، تو ہماری زمین کی سطح پہ ہمارے علاقے میں مٹی دھول بہت ہوتی ہے، وہ وہاں جم جاتی ہے، یہاں جم جاتی ہے، چوکھٹوں پہ ہوتی ہے، آرام سے آپ مار کے۔ اگر کسی علاقے میں ریتی ہے، عرب کے اندر دھول نہیں ہوتی، مٹی ریت ہوتی ہے، ریت پہ کر لیں، کسی جگہ ریت پتھر مکس ہے اس پہ کر لیں، کسی جگہ پتھر ہی ان کی زمین ہے، آپ پتھر پہ پاک مٹی کا قصد کرو، پتھر کا اوپر، ریت کا اوپر کا حصہ بھی مانا جائیں گے، اس پہ کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا روزے کی حالت میں بیوی کو فرینچ کس لینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں اس کا جواب پہلے بہت تفصیل میں ایک بار دے چکا ہوں ایک لیکچر میں میرے، بٹ ایک شارٹ میں دیتا ہوں۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا، اس کی اجازت تو میں نے بتا دی ہے،
لیکن بوسے سے مراد انسان ظاہر سر چوم سکتا ہے, گال چوم سکتا ہے, ہونٹ چوم سکتا ہے, لیکن فرینچ کی جو ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, اسپیسیفک ٹرم ہے اور اسپیسیفک جگہ لگتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہاں کہوں گا احتیاطی پہلو ہے, چونکہ میرا تھوک میرے منہ میں چل جائے الگ مسئلہ ہے, کسی اور کا تھوک میرے منہ میں چل جائے گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا. ظاہر بیوی کا تھوک جا سکتا ہے منہ میں, تو یہاں پھر احتیاطی پہلو ہے, احتیاطی پہلو. اور کوئی بولے میں احتیاط کر سکتا ہوں پھر اس کے جا کے تھوک سکتا ہوں وغیرہ, پھر ایک اس کا اپنا ذاتی مسئلہ, چونکہ ہر آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بوسو کنار کرتے, لیکن جتنا کنٹرول آپ کو تھا ویسا میں لوگوں میں نہیں, کیونکہ آپ نبی اکرم سے معاملہ ہی مختلف. کسی نے سوال کیا کفارے کے جو روزے ہیں, قضا روزے ہیں, کفارے کے قضا روزے نہیں, کفارہ ہے اس کے روزے ہیں. اچھا نہیں, کفارہ یا قضا روزوں کا بھی کیا شوہر سے اجازت لے کے رکھنا ہوگا؟ تو یاد رکھیے کفارے کے روزے اور جو قضا روزے اس کے شوہر کی اجازت نہیں, ضرورت نہیں انشاءاللہ, کیونکہ نفلی روزوں میں اجازت لینا چاہیے. یہ تو اس کی فریضہ ہے, جیسا نماز شوہر سے پوچھ کے نماز نہیں پڑھنا ہے فرض, نفل کے لیے پوچھ سکتی ہے اس سے, لیکن فرض کے لیے نہیں. اسی طرح فرض روزے کا کفارہ یا فرض روزے کی قضا اگر عورت کو کرنا ہے انشاءاللہ اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. گھر میں بچے چھوٹے رہتے ہیں, اگر اپن جو گود میں لے لیے ہیں, اگر وہ کپڑوں پہ یورین کر دیے تو اتنا حصہ دھو لے تو چل جائے گا, اور یا کپڑے کو بھی اتنا دھو کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے کیا, یا کپڑے پورے چینج کرنا پڑے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بچے وغیرہ کو اگر گود میں لے اور پیشاب وغیرہ بچے کر دیتے ہیں گود میں, عموماً ایسا ہوتا ہے, تو اس کو خالی دھو دے کافی ہے, کپڑے بدلنا پڑے گا یا کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, بچے کے پیشاب یا پیخانہ آپ کو اگر لگ جاتا ہے یا کسی اور کا بڑے کا بھی آپ کو اگر لگ جاتا ہے, جیسے آپ پیتھولوجی لیب میں کام کرتے ہیں یا میڈیکل ہے آپ کا یا دواخانے میں کام کرتے ہیں تو کوئی رکھ دیتا ہے, ایسا ہوتا ہے, تو اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے کسی اعضاء پہ تو پہلے تو احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ بہت غلط چیز ہے, خراب ہے. اس کے چیٹوں سے پرہیز نہ کرنے والوں کو خبر کا عذاب ملا ہے, جس میں واضح احتیاط کرنا. بٹ اتنے سب کے بعد بھی اگر لگ جاتا ہے کپڑے وغیرہ پہ, یا بچے جیسے بچے تو غیر اختیاری آپ کے کنٹرول میں نہیں, ان کے بھی کنٹرول میں رہتا بیچارے, یا بوڑھے گھر میں ہو جاتے کچھ والدین وغیرہ یا کوئی رشتے دار, وہ سمجھ نہیں ہوتی بیچاروں کو, ٹھیک ہے, وہ کر دیتے ہیں. ہمارا کام احتیاط کرے, پھر بھی وہ تو کر دیتے, لگ جاتا ہے. تو اس معاملے میں یاد رکھیے آپ کے غسل اور وضو پہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پہلی چیز سے نہ غسل ٹوٹتا نہ وضو ٹوٹتا ہے, یاد رکھیے, نہ اپنے پیشاب کے لگنے سے نہ کسی اور کے, کیونکہ یہ غسل کو اور وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ یہ چیز لگنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے. پہلا. دوسرا, اگر آپ کی آنکھ پہ لگا, اگر بچہ لڑکی ہو تو آپ کو اتنا حصہ دھو کر نچوڑنا پڑے گا, اور بچہ اگر لڑکا ہو, کیونکہ ہم بچہ بولے تو بچہ یوز کرتے لڑکا اور لڑکی دونوں کو, تو بچہ اگر لڑکا ہو تو پھر اگر وہ نہیں کھاتا ہو, کھانا نہیں کھاتا ہو, اتنا چھوٹا ہو کہ ابھی غذا باہر کا کچھ نہیں کھاتا, صرف ماں کا دودھ پیتا ہو, تو پانی لے کے چھڑکنا ہے, کافی ہے. اور اگر بچہ بھی غذا کھاتا ہو کھانا تو پھر اس کو بھی نچوڑنا ہے. تو اب بہرحال یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. علماء یہاں تک لکھتے احتیاطاً کوئی دھو لے, کپڑے بدل لے, یہ انسان کی حالت پر ڈیپینڈ ہے. میرے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, گھر کے اندر تھا, بچے نے کر دیا, اتار کے رکھ دوں, نچوڑ دوں, دھونے میں ڈال دوں, نیا پہن لوں. لیکن ایسی حالت نہیں ہے, تو آپ خالی اتنے حصے کو بھگائے اور اتنے پانی بھگائے کہ نچوڑا جا سکے. اب اتار کے بھگائے پہنی, وہ آپ کی مرضی, اس کو نچوڑ لے. اور اگر بچی ہو تو پانی سے دھونا ضروری, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اور اگر لڑکا ہو اور اتنا چھوٹا ہو کہ ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں پیتا ہو, تو خالی چھڑک دے پانی, مطلب چھڑکنا کافی ہے. اور اگر بڑا ہو کھاتا ہو تو اس کو بھی نچوڑنا پھر ضروری ہو. السلام علیکم. شیخ, خاص طور پر رمضان میں اس چیز پر کنٹرول کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے کوئی دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ چیز؟ جنسی خواہشات. جی. بھائی نے سوال کیا کیا کوئی جنسی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کوئی دعا ثابت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنسی خواہشات کو کنٹرول رکھنے میں اپنی جائز جنسی خواہشات, اس کی دعا تو نہیں ہے, لیکن شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دعا سکھائی تھی, لمبی دعا ہے. اس دعا کا آخری حصہ ہے کہ اللہ مجھے میرے منی کے شر سے محفوظ رکھ. تو وہ ہے غیر شرعی تعلقات بنانے سے محفوظ شرمگاہ کو رکھنے کی دعا, کہ میں اللہ زنا نہ کروں بول. لیکن آپ کا سوال تھا کیا رمضان تک احتیاط کرنے کے لیے کوئی دعا ہے؟ نہیں, کوئی دعا نہیں اس کے لیے. آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, یہی اس. کسی سوال کیا روزے کی حالت میں بچے کارٹون یا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ٹی وی کارٹون دیکھنے سے احتیاط کروائے, اس لیے کہ روزے میں نیکیاں کرے, اچھے کام کرے, یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو لہٰذا احتیاط کروائے, یہ زیادہ بہتر میں کہوں گا, کیونکہ وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کب پھسل کر کسی اور طرف چل جائیں گے ہم نہیں جانتے. یہ پائلز کی وجہ سے یا کوئی میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر زیادہ خون جاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ اور اس کے علاوہ ختنہ کر سکتے ہیں روزے میں؟ اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرنٹ ورجینٹی ٹیسٹ, وہ بھی. دیکھیے بھائی نے سوال کیا روزے کی حالت میں پائلس وغیرہ جس سے خون چلا جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون چلا جاتا ہے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا؟ نہیں, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ روزے پہ فرق نہیں پڑتا لیکن صحت پہ پڑ رہا ہے, کیونکہ مضر صحت کو نقصان دے سکتا ہے, تو روزہ توڑ دو, کیونکہ بیمار ہے. اور بیمار اور مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور رکھا ہے تو توڑ بھی سکتے ہیں.
اور اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ دن کے کس حصے میں وہ توڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زوال سے پہلے زوال کے بعد کبھی بھی جب ضرورت پڑے شرعی توڑ سکتے، تو لہٰذا یہ اس کے لیے یہ مسئلہ رہا۔ روزے کی حالت میں کیا ختنہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں آپ اگر یہ چاہ رہے کہ میں ختنہ کسی کی کر سکتا ہوں کیا، ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے جراح جو بولتے، یا پھر انسان بڑا ہے اور خود کی ختنہ کروانا چاہ رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، یا پتہ نہیں علم نہیں ہوں گا یا نہ موقع ملا ہوں گا، ہاں بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس کے آپریشن چھوٹے موٹے نشتر سرجری سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رہا عورتوں کے لیے مختلف علاج یا پریگننسی میں وغیرہ کچھ چیزوں کا ڈالا جانا نکالا جانا باڈی کے اندر سے، جب تک وہ غذا کا معاملہ نہیں جائز ہے، جس کے لیے تفصیلاً میں نے بیمار اور رمضان اس کڑی میں الحمدللہ باتوں کو بہت السلام علیکم اور